أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفاضل وكاشف كل عظيمة وآزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. ثم السلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. میرے معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. امید ہے کہ جہاں بھی ہیں آپ اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ سلامت سے ہوں، اور پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے بہترین شیعوں میں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بہترین محبین میں شامل فرمائے. پروردگار عالم ہمیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی مودت، ان سے محبت اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور میں آپ کی خدمت میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایام ولادت کو تبریک پیش کرتا ہوں. خداوند متعال دنیا و آخرت میں ہمارا ہاتھ ان کے دامن سے دور نہ فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. امیر المؤمنین علیہ السلام کے جتنے فضائل بے شمار ہیں، اسی طرح ان پر ظلم بے حد و بے انتہا ہے، اور انہی مظالم کی ایک صورت یہ ہے، انہی کہ ستم جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا سلسلہ ان پہ جاری ہے، اس کا ایک جہت یہ ہے کہ ان کے بے شمار فضائل جن کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ہر ایک فضیلت خود شدت کی روح سے اور اس کی قوت کی روح سے وہ خود ایک بے مثال ہے اور خود بے حد و بے انتہا ہے. عدد کے لحاظ سے فضائل بے انتہا، اور ہر فضیلت خود اپنی ذات کے طور پر اس کو اگر دیکھ لیں تو وہ صرف وہ اسی حالت میں بھی بے انتہا ہے. ان پہ ظلم کے سلسلے کا ایک جہت یہ ہے کہ ان کے فضائل کا انکار کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے مقام کو نیچے لایا جائے، اور ان کے دشمنوں کو اور ان کے غاصبین کو ان سے کم نہ دکھایا جائے. امیر المؤمنین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ایسے بعض امتیازات سے، ایسے بعض خصوصیات سے نوازا ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہوں نے عطا نہیں فرمایا ہے. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بیت اللہ الحرام کعبہ مشرفہ میں دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو مخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اس فضیلت کے اس بات کے لیے لازمی بات ہے تمام امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ان کے اس بات کے لیے ہمیں کتب عمریہ کی ضرورت نہیں، جماعت عمریہ کے اسانید اور ان کے مرویات کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے فضل و کرم سے، ان کی محنتوں سے انہوں نے اتنی احادیث لکھوائی ہیں، انہوں نے اتنے حقائق بیان کیے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل میں اور اہل بیت علیہم السلام کے تعلیمات کو سمجھنے کے لیے بے انتہا ہمارے پاس احادیث موجود ہیں. گرچہ ہمیں ضرورت نہیں ہے مخالفین کے احادیث کو پرکھنے کی یا ان کے احادیث کی روح سے ہم فضائل اہل بیت علیہم السلام ثابت کریں یا دین کا کوئی بھی جزء ثابت کریں، کیونکہ ہمارے نزدیک مخالفین کے جو احادیث ہوتے ہیں ان کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتی.
ان کے احادیث بہت ہی غیر علمی طریقے سے اور غیر معتبر طریقے سے جمع کیا گیا ہے ایسے لوگوں کے ذریعے جو وہ خود متہم ہیں، بلکہ ثابت ہے ہمارے نزدیک کہ یہ فاسد العقیدہ اور فاسد العمل لوگ تھے۔ لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت اور ان کے افضلیت کے اس بات کے لیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ بعض اوقات ہم مخالفین کے احادیث ان کے سامنے پیش کریں اور یہ ان کو دکھائیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے کسی کا کوئی قیاس نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل میں سے جیسے ہم نے عرض کیا ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس بات کے لیے گرچہ ہمارے کتب میں احادیث بہت زیادہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے طریق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود شاہد ماجرا ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امیر المؤمنین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کی عمر مبارک تھی اس وقت 30 سال کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے ظاہری عمر کے لحاظ سے 30 سال بڑے ہیں۔ ان کی حدیث موجود ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے کئی ایک احادیث موجود ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو ولادت کعبے میں ہوئی ہے وہ نہایت اعجاز کے ساتھ، نہ اتفاق کے ساتھ، اعجاز سے، نہیں یہ کہ کوئی تصادف کی روح سے، اتفاق کی روح سے، اور اس میں ملائکہ کا نزول ہوا ہے اور اس میں جو کرامات ظاہر ہوئی ہیں، اعجاز نہ ظاہر ہوا ہے، وہ ہمارے کتب میں موجود ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی وہ آپ کو سنائیں گے۔ مخالفین کے کتب میں بھی یہ احادیث موجود ہیں لیکن اس کثرت کے ساتھ نہیں جو ہمارے کتب میں موجود ہیں اور اس تفصیل کے ساتھ نہیں جو ہمارے کتب میں موجود ہیں، اور مخالفین کے جماعت عمریہ کے اکابر محدثین نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ ولادت امیر المؤمنین علیہ السلام خانہ کعبہ میں ایک امر متواتر، ثابت اور قطعی ہے۔ ان کے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ سابق میں، پرانے زمانے میں یہ احادیث جماعت عمریہ کے کتب میں بہت زیادہ ہوا کر، اور آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ تعصبات کی بنا پر اہل بیت اطہار علیہم السلام سے ان کی جو دشمنی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ان احادیث کو ان کی کتب سے حذف کیا گیا ہے، اور یہ ایک نہایت اہم نقطہ ہے، میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں ابھی، اور یہ ایک بہت بڑا باب ہے، ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ اگر اس کو آپ سمجھیں، جو لوگ حدیث میں تحقیق کرتے ہیں، فضائل اہل بیت علیہم السلام میں تحقیق کرتے ہیں، مسائل امامت میں تحقیق کرتے ہیں، اور پھر متاعن اعداء میں تحقیق کرتے ہیں، جو کرتوت ہیں خلفاء کے، ابو بکر و عمر و عثمان کے جو قبیح اعمال ہیں ان میں تحقیق کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے، ایک بہت بڑا باب کہ جماعت عمریہ کے جو محدثین ہیں، جماعت عمریہ کے جو مؤرخین ہیں، ان کے جو لکھنے والے لوگ ہیں، یہ اکثر نہایت ہی متعصب ہوا کرتے تھے نقل حدیث میں۔ اگر حدیث اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں ہے تو اس حدیث کو کوشش کیا جائے کہ نقل نہ کیا جائے، یا ایسے اسلوب سے نقل کیا جائے کہ اس میں اہل بیت علیہم السلام کی افضلیت کی کوئی وجہ نہ ہو، یا ان سے ان کی امامت کا اثبات نہ ہو سکے، اس طرح سے نقل کرو، اس الفاظ کے ساتھ نقل کرو، یا اگر متاعن اعداء ہو تو اس کو چھپاؤ، اس کو نقل نہ کرو، یا ایسے الفاظ کے ساتھ نقل کرو کہ اس میں ان کے متاعن کا صفائیہ بھی اور ان کے متاعن کی دفاع بھی اسی حدیث میں کسی طرح سے شامل کیا جائے۔ میرے محترم ناظرین، یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے عصر صحابہ سے لے کر آج تک، دشمنی اہل بیت علیہم السلام اور تحریف تاریخ، کہ تاریخ میں حذف کیا جائے، تاریخ میں ہیرا پھیری کیا جائے، الفاظ روایات کو تبدیل کیا جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، اس میں سے کم کیا جائے، بہت ساروں کو چھپایا جائے، جلایا جائے، نابود کیا جائے۔ نہ صرف میرے عزیزو یہ صرف ان کے محدثین کا تعصب ہے، بلکہ اس میں دو اور باتیں ہیں، دو بے اور عناصر ہیں۔ ایک عنصر ہے سیاست کا عنصر، حکومت کے پالیسی کا عنصر، اور دوسرا ہے عوام کے تقاضوں کا عنصر، کہ یہ اس کا علماء کے کردار پر، علماء کے لکھنے پر، علماء کے تحریرات پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ مسلسل ایسے دور میں، بلکہ ایسے ادوار میں رہتے ہیں کہ ان ادوار میں ان حکومتوں کا پالیسی یہی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی، مثلا بنی امیہ کا دور، امیر المؤمنین علیہ السلام اور خاندان رسالت سے دشمنی، ان کے شیعوں سے دشمنی، اور اس کے بعد بنی عباس کا دور آتا ہے، ان کا بھی نہایت ہی دشمنی، اور نہایت دشمنی، اعلان کہ بنی عباس سب سید تھے اور شروع میں یہ شیعہ تھے، اور اہل بیت علیہم السلام کے نام پر
اور ان کی مظلومیت کا شعار، ان کی مظلومیت کا نعرہ دے کر یہ حکومت میں آئے تھے، لیکن ان کی دشمنی بنی عباس سے، بنی امیہ سے بھی بڑھ گئی، اور اس کی وجوہات ہیں کہ کیوں ان کی دشمنی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور ان کے فضائل پھیلنے سے یہ لوگ ڈرتے تھے، ان کو اپنی مصلحت میں نہیں سمجھتے تھے۔ نہ صرف کہ ان کو تعصب تھا، بلکہ ان کو وہ اپنی حکومت کا زوال کا سبب سمجھتے کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل دنیا میں پھیل گئے تو میرے عزیزو، اور ان بنی عباس کے حکومت کے بعد جو دوسری حکومتیں آئی ہیں ان میں بھی تعصب، اور ان میں بھی اہل بیت علیہم السلام اور شیعوں، ہمیشہ شیعوں کے خلاف تعصب اور دشمنی کا سلسلہ کم نہیں ہوا، یہ ایک جانب سے۔ دوسری جانب جو عوام، جو جماعت عمریہ کے عوام ہوا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی یہی توقع ہوتی تھی ان کے علماء سے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو ایسی باتیں سنائی جائیں جو ان کو پسند ہیں، جو ان کی تعصبات کے اور ان کے امیال کے موافق ہیں۔ جیسے ہمارے شیعہ حضرات ہیں کہ آپ مجلس جاتے ہیں تو آپ کون سی مجلس سنتے ہیں؟ وہ مجلس سنتے ہیں آپ جس میں آپ کو مزہ آئے، وہ مجلس آپ سنتے ہیں جس میں آپ کو مزہ آئے۔ اگر آپ کو ایسی مجلس سنائی جائے جو اس کی باتیں آپ کو پسند نہیں ہیں تو آپ اس مجلس کو نہیں سننے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح علماء کے جماعت مخالفین کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ان کے عوام کا زیادہ سے زیادہ شروع سے، یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے احمد بن شعیب نسائی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ نسائی اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا، انہوں سے تقاضا کیا کہ آپ جو ہیں حدیث نقل کریں معاویہ کی فضل میں۔ اس نے کہا کہ معاویہ کے فضل میں کوئی صحیح حدیث مجھے نہیں معلوم، اس کو اتنا مار دیا، قتل کر دیا اپنے زمانے کا سب سے بڑے عالم کو۔ یا مثلا ابن جریر الطبری جو بنی عباس کے زمانے میں 3 صدی کے اختتام کے زمانے میں بغداد میں سب سے بڑا عالم، بغداد یعنی علم کا مرکز، عالم اسلام کا دارالخلافہ، تمام علماء کا مرکز، اس میں سب سے بڑا عالم تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کس طرح بیٹھتا ہے؟ اس میں ہمیں حدیث سنا ہے، اس نے کہا کہ اللہ عرش پہ نہیں بیٹھتا۔ اللہ کوئی حیوان جانور ہے اٹک بیٹھک کرے ادھر بیٹھ جائے؟ وہ اللہ تعالیٰ نہیں بیٹھتا۔ اس کو مارنے کی کوشش کی، وہ بھاگ گیا اپنے گھر چپ گئے، اس کے گھر کے باہر اتنے لوگ جمع ہو گئے، پتھر مارنے لگے اس کو، پتھروں کا ڈھیر جم گیا، اور اس کے بعد جو ہے فوج آئی، فوج کے ہزاروں تعداد کی فوج میں ہی اس کا جان انہوں نے چھڑایا ہے ان لوگوں سے۔ اور اسی طرح حاکم نیشابوری کو ان کو کوڑے پڑے کہ انہوں نے حدیث نقل نہیں کی ہے۔ یہ تعصبہ، چلو کوڑے تو گورنمنٹ کی جانب سے پڑتے ہیں، لیکن عوام کا، ابھی ہم عوام کے متعلق بات کر رہے ہیں، عوام کا ہمیشہ یہ مطالبہ ہوتا ہے علماء سے کہ علماء ان کو ایسی باتیں سنائیں جو ان کے امیال کے موافق ہو، ان کے تعصبات کے موافق ہو۔ لہذا کوئی عالم اگر یہ جرأت کرنا چاہے، حکومت کچھ نہ بھی کہے نا، حکومت اور سیاست کی کوئی بات نہ بھی ہو، عالم جو ہے ہمیشہ وہ عوام کے درمیان رہتا ہے، اور علماء کو ہمیشہ کیا فکر رہتا ہے؟ اپنی محبوبیت، اپنی مقبولیت کا زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے۔ تو ان کو ہمیشہ فکر ہوتا ہے کہ ایسی بات اپنی کتب میں نہ لکھیں، درج نہ کریں جن سے ان کی لوگوں میں محبوبیت کم ہو جاتا ہے، یا ایسی باتیں اپنی کتب میں لکھیں جن سے لوگوں کو زیادہ مزہ آ جائے اور زیادہ لوگوں کی رغبت ہو ان کی باتوں کی طرف۔ اور یہ جو عوام کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، صرف یہ عوام نہیں ہے جو مثلا آپ کے سبزی بیچنے والے عوام ہیں، یعنی جو عوام سے مراد یعنی جو بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے، یعنی جو طالب علم پڑھتے ہیں، جو دوسرے مولوی پڑھتے ہیں، ان کی بھی یہی دوسرے اپنے علماء سے توقع یہی ہوتی ہے کہ اپنے عقیدے کے مطابق مطالب بیان کرے، اور ان کے عقیدے کے خلاف ایسی بات نقل کرے، ایسی حدیث کی تصحیح کرے جس سے مثلا ابو بکر عمر کی خلافت کا بطلان یا ان کی مفضولیت ثابت ہوتی ہے، تو ان کو ایسی بات پسند نہیں ہوتی۔ تو ان باتوں کو اگر آپ پیش نظر رکھیں میرے عزیزو، ان باتوں کو پیش نظر رکھیں، ایک بات یہ کہ ان کے علماء خود متعصب ہوا کرتے تھے، تعصب میں ان کا شیعوں کے خلاف دشمنی، تعصب بے انتہا۔ اور یہ سب باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، فہرست وار بتا رہا ہوں، یہ سب باتیں انشاءاللہ کبھی وقت اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تاریخ جس طریقے سے نقل ہوئی ہے ہمارے نزدیک، حدیث جس طریقے سے نقل ہوئی ہے جماعت عمریہ کے نزدیک، جب ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے احتجاج کرتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ان کی تاریخ ایک بہت منقح صاف تاریخ ہے جو نقل ہوئی، نہیں، ان کی تاریخ بہت گندی تاریخ ہے۔ جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہے، جن لوگوں نے تاریخ لکھی وہ خود گندے لوگ تھے، اکثر، نہ کہ سب، اکثر متعصب لوگ تھے، حق کو چھپانے سے، حق میں ہیرا پھیری کرنے سے وہ نہیں گھبراتے تھے، پہلی۔ اور اہل بیت بالخصوص کن کے متعلق؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام، جو واقعی اوصیاء ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے متعلق۔ دوسری بات ہے حکومتوں کی سیاستیں، تیسری بات ہے عوام کے توقعات۔ تو اس کی وجہ سے میرے عزیزو، ان باتوں کو اگر آپ پیش نظر رکھیں، اور ان کے علاوہ ان کے پاس اصول ہیں، ایک الامساک عما شجر بین الصحابہ، وہ باتیں
وہ باتیں جن سے صحابہ کے درمیان اختلافات کی بات ہے اس کو چھپاؤ، اس کو نقلی نہ کرو. امساک یعنی چپ رہو، نقلی نہ کرو وہ باتیں. اور جب ہم مسئلہ افضلیت امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، جب مسئلہ امامت کی بات کرتے ہیں، تو یہ سب باتیں کون سی ہیں کہ ما شجر بین الصحابہ، شجر بین الصحابہ یعنی جو واقع ہوئے، وہ باتیں، وہ حادثات، وہ باتیں جو صحابہ کے درمیان واقع ہوئی ہیں. یہ ان کا اصول ہے الامساک. اس کو نقلی نہ کرو، اس کو چھپاؤ، برباد کرو. اور ان کے بعد اس کے علاوہ ان کے اپنے کتب میں اصول ہیں میرے عزیزوں کہ وہ احادیث جن سے صحابہ کے طعن ثابت ہو، طعن ثابت، ان احادیث کو جلاؤ، ان کو نابود کرو. اور اس کے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کے بھی اس موضوع پہ بات کرنا، اس کو کھولیں تو وہ بہت بڑی موضوع ہے کہ انہوں نے کس طرح ان کے علماء نے، ان کے اکابر نے، بخاری مسلم سے پہلے کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے مشائخ نے کس طرح حدیثوں کی لائبریریاں انہوں نے جلائی. احمد ابن حنبل کے زمانے میں کتابیں ان کے مشائخ کے انہوں نے جلائیں کہ کیوں کہ اس میں ابو بکر و عمر کے متعلق باتیں ہیں. اور یہ کتابیں جو انہوں نے جلائیں یہ نہیں کہ شیعہ کتب تھی، شیعہ کتب تھی، نہیں، ان کے اپنے کتب، انہوں نے اپنے ہی کتب کو جلایا ہے، اپنے احادیث کو نابود کیا ہے، کیونکہ ان میں سے ایسی باتیں تھیں کہ ان میں ان کے عیوب بیان کیا جاتا تھا، اور ان میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے افضلیت کے دلائل تھے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے امامت کے دلائل تھے. تو میرے عزیز جب ان باتوں کا آپ پیش نظر رکھیں جو ابھی میں نے فہرستوار آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، تو جب جماعت عمریہ کے اکابر اور ان کے بزرگ اور ان کے جو علم حدیث میں امام ہیں، علامہ ہیں، ان کے علم حدیث میں اپنے زمانے میں بلکہ طول تاریخ میں بے نظیر قد آور شخصیات ہیں، وہ شہادت دیتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کعبہ میں متولد ہوئے، اور کہ احادیث متواتر ہیں. احادیث اس کی بے انتہا زیادہ ہے. اس کے احادیث ہم شیعہ کتب میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بے انتہا احادیث موجود ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خانہ کعبہ میں متولد ہوئے ہیں، اور یہ منفرد شخصیت ہیں جو خانہ کعبہ میں متولد ہوئے ہیں، اور کوئی شخصیت پیدا نہیں ہوا. لیکن جب ان کے کتب میں جاتے ہیں تو یہ احادیث کم نظر آتی ہیں. نہیں کہ احادیث نہیں ہے، لیکن ہمارے زمانے میں کم احادیث ہیں. تو میرے عزیزوں یہ بات آپ کے سامنے جب آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تاریخ میں یہ جو گڑبڑ کا سلسلہ ہے، تاریخ میں خیانت کا جو سلسلہ ہے، تاریخ میں جو چوری اور سرقت کا جو سلسلہ ہے، اور حقیقت کو چھپانے کا جو سلسلہ ہے، اس نے اپنا کام کر دکھایا ہے. یہ جو جس موضوع کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، یہ تو اس کو کئی ایک تقریرات میں کبھی بتانے کی ضرورت ہوگی، اور آپ لوگوں کو جو ہے علمی مطالب پتہ نہیں کہ مزہ آتا بھی نہیں ہے، آتا ہے، اس کی قدر کرتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ مجالس ایسے سننا چاہتے ہیں جس میں ان کو مزہ آ جائے. بہرحال ہم ابھی ہم یہ ان باتوں کو کبھی کھولنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور کھول دیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی فی الحال ملاحظہ فرمائیے جس موضوع کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، یہ کتاب ہے مستدرک الصحیحین، جو حاکم نیشابوری کی کتاب مشہور و معروف ہے، جزء رابع چاپ ہے. یہ کتاب دارالفکر بیروت میں سنہ 1430 ہجری 2009 میلادی میں بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ 199. حاکم فرماتے ہیں، حاکم نیشابوری، ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ حاکم نیشابوری اپنے زمانے میں صرف نہیں ہے بلکہ عبر تاریخ جماعت عمریہ میں علم حدیث کے ان منفرد شخصیات ہیں میں سے ہیں کہ ان جیسا کم گزرا ہے، ان جیسا کم گزرا ہے، اور ان اپنے زمانے میں ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں. اور یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ ان کی ولادت ہے سنہ 331 ہجری کی، ان کی وفات ہے سنہ 405 ہجری کی. یعنی اس زمانے میں جس عصر حدیث کے تدوین کا اثر تھا، اور حدیث کے ازدہار اور حدیث کے کثرت کا دور تھا. اس زمانے میں یہ اس زمانے میں سب سے بڑا محدث تھا جماعت عمریہ. یہ شہادت دیتے ہیں قد تواترت الاخبار، اخبار متواتر، احادیث متواتر ہیں، روایات متواتر ہیں. متواتر کس کو بولتے ہیں؟ وہ بہت ہی زیادہ، یعنی تواتر اس کو حدیث کو بولتے ہیں، متواتر اس حدیث کو بولتے ہیں کہ اس کی کثرت اتنی زیادہ ہو کہ بات یقینی ہو، کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہ ہو. اتنے لوگ نقل کریں، یہاں پہ آپ عراق جائیں تو وہی نقل، مدینہ جائیں تو وہی نقل، مصر جائیں تو وہی نقل، اکابر کے پاس جائیں وہی نقل، سلف کے پاس جائیں تو ان کے یہی نقل. اس کو بولتے ہیں متواتر. قد تواترت الاخبار، اخبار متواتر ہیں، احادیث متواتر ہیں. ان سیدۃ نساء العالمین فاطمہ بنت اسد، کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، کہ انہوں نے دنیا میں لایا ہے، انہوں نے ان کو جنم دی ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو فی جوف الکعبہ، کعبہ کے
خانہ کعبہ کے اندر انہوں ان کو دنیا میں لایا ہے. یہ اخبار متواتر ہیں. اب آپ کی ذہن میں رہے کہ حاکم نے شہادت دی ہے، حاکم نے شہادت دی ہے. اب حاکم کون ہے؟ یہ اپنے زمانے میں بخاری تھا، اپنے زمانے میں مسلم، اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم تھا، اور یہ اس کا زمانہ بھی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ اس میں حدیث متروک تھا، حدیث کے علماء کم تھے، نہیں، ایسا زمانہ جس میں حدیث کے علماء بہت ہی زیادہ تھے. اور یہ پورے عالم اسلام میں اس زمانے میں جماعت عمریہ میں سب سے بڑا عالم تھا، یہ اس کی شہادت ہے. آپ نے ایک عالم کا نام سنا ہوگا ہند میں، وہ امام المحدثین فی الہند یا مسند الہند اس کو کہتے ہیں. اس کا نام ہے احمد ابن عبد الرحیم الدہلوی، جو معروف و مشہور ہے اپنے لقب شاہ ولی اللہ دہلوی کے نام سے. یہ اورنگزیب کے زمانے میں، اورنگزیب عالمگیر مغلوں کے زمانے میں وہ ہند میں سب سے بڑا محدث تھا، اور اس نے ہند میں احادیث کا احیاء کیا ہے، اور اس نے بہت ساری کتب لکھے ہیں فنون حدیث میں، اور بہت ہی لائق آدمی گزرا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی احمد ابن عبد الرحیم الدہلوی. اس کا کتاب ہے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء. ان کا محدث ہے، امام محدث ہے شاہ ولی اللہ دہلوی. یہ جزء رابع چھاپ دار القلم. یہ کتاب چھپی ہے کہاں پر؟ 1434 2013 میں چھپی ہے یہ کتاب. ملاحظہ فرمائی یہاں پر الفصل الخامس صفحہ 342 فی مناقب مولانا امیر المؤمنین علی المرتضی سلام اللہ علیہ. ان کے مناقب میں وہ کہتے ہیں وہ من مناقب علی بن ابی طالب علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کے مناقب، ان کے صفات جمیلہ، ان کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک صفت یہ ہے التی ظہرت حین ولادتہ، کہ اس صفت کا ظہور کب ہوا ہے؟ اس منقبت کا ظہور ان کے ولادت کے وقت ہوا ہے. یہ ہے کہ انہ ولد فی جوف الکعبۃ المشرفہ، کہ وہ ان کی ولادت ہے کعبہ مشرفہ کے داخل میں، ان کی ولادت ہے، یہ کعبہ مشرفہ کے میں ان کی ولادت ہوئی. ملاحظہ فرمائی یہاں پر عزیزوں کے محدثین کے نزدیک ایک قاعدہ موجود ہے کہ الاخبار بالجزم يدل على التصحیح. اخبار جزم کے ساتھ تصحیح پہ دلالت کرتا ہے، کہ اس نے نہیں کہا کہ یہ روایت ہوئی ہے یا ضعیف روایت ہوئی ہے یا ایک روایت میں موجود ہے، اس نے جزم کے ساتھ اخبار دی ہے کہ یہ مناقب ان کے مناقب میں سے موجود ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے. اچھا، میں ایک مختصر اشارہ کروں احمد ابن عبد الرحیم الدہلوی کے متعلق. یہ پہلی بات تو یہ کہ ان کا پورا خاندان شیعوں کے خلاف ہی بہت ہی متعصب خاندان ہے. اس کا جو بیٹا ہے عبد العزیز ابن احمد ابن عبد الرحیم، وہ وہی ہے جس نے تحفہ اثنا عشریہ لکھا ہے، ایک ایسی کتاب جو اس میں سے اس نے خواجہ نصر اللہ کابلی کی جو کتاب ہے اس میں سے چوری کر کے سب اسی کی جھوٹوں کو اس نے، وہ خواجہ نصر اللہ کابلی کی جو کتاب ہے وہ عربی زبان میں، اس کو اس نے ترجمہ کر کے فارسی میں، اور اس میں اپنی طرف سے جھوٹ مزید ملا کر شیعوں کے خلاف اس نے تحفہ اثنا عشریہ کے نام پہ ایک کتاب لکھا تھا. یہ اسی کا والد ہے، یعنی ان کا پوری خاندان جو ہے نا شیعوں کا مخالف ہے اور یہ متعصب لوگ ہیں. یہ کتاب ہے الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام. یہ کتاب تالیف ہے عبدالحی، علامہ عبدالحی حسینی کی کتاب، جو انہوں نے جو ہند میں جو علماء گزرے ہیں ان کے سوانح حیات. اچھا، الجزء السادس عشر جو 1420 ہجری میں دار ابن حزم بیروت لبنان میں کتاب چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 858 میں کہ کس الفاظ کے ساتھ عبد الرحیم احمد ابن عبد الرحیم دہلوی کو وہ اس کو شیخ الاسلام کس الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں. شیخ الاسلام ولی اللہ ابن عبد الرحیم الدہلوی، الشیخ الامام الہمام، حجت اللہ بین الانام، یہ اللہ کے حجت ہیں، امام الائمہ، قدوۃ الامہ، امت کے قائد، امت کے لیے ایک قدوہ، علامۃ العلماء، وارث الانبیاء، آخر المجتہدین، اوحد علماء الدین، زعیم المتضلعین، سب علماء کے یہ زعیم، سب کے ان سب کے قائد، بحمل اعباء الشرع المتین، محی السنہ وعظمت به للہ علینا المنہ، شیخ الاسلام احمد ولی اللہ ابن عبد الرحیم العمری الدہلوی. نام بھی عمری. وہ اس کے بہت سارے صفات بیان کر کے، اس کے حالات زندگی بیان کر کے، اس کے مناقب و مکارم و کرامات فلان بیان کر کے، جن علوم پہ ان کو عبور حاصل ہے، ان علوم میں سے علم الحدیث ہے کہ علم حدیث میں ان جیسا کوئی عالم نہیں گزرا ہے. یہاں پہ اس کو اس پیراگراف میں بیان کرتے ہیں صفحہ 859 میں. پھر آگے جا کر ان کی کتاب ذکر کرتے ہیں ازالۃ الخفاء، جس کتاب کو ہم نے دکھایا آپ، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، کتاب عدیم النظیر فی بابہ. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، عدیم النظیر، اس کی کتاب کوئی لم یؤلف مثلہ
قبله ولا بعده يدل على أن صاحبه لبحر زخار لا يرى له ساحل. کہ اس کتاب جیسا کوئی کسی نے کتاب ہی نہیں لکھا ہے، اور اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کتاب کا جو مؤلف ہے وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی کرانہ ہی نہیں. جماعت عمریہ کے ایک اور بہت بڑے عالم دین ہیں، شیعوں کے خلاف بہت ہی متعصب ہے، اور وہ ہیں آلوسی بغدادی، جو تفسیر روح المعانی کے مصنف ہیں، اور وہ بھی ان شیعوں کے خلاف بہت ہی متعصب ہیں. ان کی تعصب کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ کو انہوں نے مختصر بنایا ہے عربی زبان میں، اور اس کی کافی تشہیر کی ہے. ان کی کئی کتابیں ہیں جو شیعوں کے خلاف انہوں نے لکھی ہیں. اچھا، انہی کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے قصیدہ عینیہ، جو عمر آفندی کی مشہور شاعر ہیں جماعت عمریہ کے. عمر آفندی کے عراق میں شاعر تھے، انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے القصیدہ العینیہ، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں ہے. اور اس قصیدہ عینیہ کی شرح لکھی ہے انہوں نے. شرح ملاحظہ فرمائیے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ شرح. یہ پرنسٹن یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے اس سے اسکین ہوئی کتاب ہے، صرح الخریدۃ الغیبیہ، صرح الخریدۃ الغیبیہ فی شرح القصیدۃ العینیہ. کس نے لکھا ہے؟ شہاب الدین محمود الآفندی الآلوسی. اچھا، آلوسی بغدادی جو تفسیر روح المعانی کے مفسر ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، اور بہت ہی زبردست شرح کیا انہوں نے. وہ قصیدہ بھی بہت زبردست قصیدہ ہے. انہوں نے جو شرح کیا ایسا علمی شرح کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. وہاں پہ اس کے صفحہ نمبر 15 میں اس میں ایک شعر ہے پہلا، بلکہ اس قصیدے کا پہلا جو بیت ہے، پہلا حرف ہے، وہ یہی ہے، پہلا شعر ہے: انت العلی الذی فوق العلا رفعا ببطن مکہ عند البیت اذ وضعا. امیر المؤمنین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے عمر آفندی کہتے ہیں کہ انت العلی، آپ بہت بلند مرتبہ ہیں، آپ وہ بلند مرتبہ ہیں، فوق العلا رفعا، کہ آپ بلندیوں پر سے بھی بلند ہیں، بلندیوں سے بھی بلند. ببطن مکہ عند البیت اذ وضعا، اللہ تعالیٰ نے مکے میں اپنا گھر بنایا ہے. جب اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے مکے میں، تو آپ اس زمانے سے، اس وقت سے، اس مکان میں سب بلندیوں سے بھی آپ بلند ہیں، سب بلند مراتب سے بھی آپ کا مرتبہ بلند ہے. اس شعر کا وہ کئی صفحات پہ وہ شرح لکھتا ہے جناب آلوسی. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، شرح کرتے ہوئے وہ کہتا ہے وَفِي كَوْنِ الْأَمِيرِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وُلِدَ فِي الْبَيْتِ. یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بیت کعبہ میں، بیت اللہ الحرام میں، کعبہ مشرفہ میں، دنیا میں تشریف لائے ہیں. امر مشہور فی الدنیا، یہ امر مشہور ہے دنیا میں، کتب میں مشہور ہے، روایات میں مشہور ہے، احادیث میں مشہور ہے. وَذُكِرَ فِي كُتُبِ الْفَرِيقَيْنِ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ. اور اس کا ذکر ہے کن کتب میں؟ کتب فریقین، شیعوں نے بھی نقل کی ہے، جماعت عمریہ نے بھی نقل کی ہے. پھر وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں مولا سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام سے، جو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ مصدر سے نقل کریں گے آپ کے لیے. پھر آگے جا کے وہ کہتا ہے وَلَمْ يُشْتَهَرْ وَضْعُ غَيْرِهِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ كَمَا اشْتُهِرَ وَضْعُهُ. یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، یہ تو معشور و معروف ہے، متفق علیہ ہے. لیکن ان کے علاوہ کسی اور کا بھی کعبے میں ولادت ہوئی ہے، یہ مشہور نہیں ہے، یہ معروف نہیں ہے، یہ ایک مجہول واقعہ ہے کسی اور کے متعلق اگر آپ کہیں. بل لم تتفق الکلمۃ علیہ، بل کسی اور کا کعبے میں پیدا ہونا اجماعی نہیں ہے، یہ علماء کا اتفاق نہیں ہے کہ کسی اور کا بھی کعبے میں ولادت ہوئی ہو. وما احرى بامام الائمه ان يكون وضعه فيما هو قبلة للمؤمنين. پر وہ فرماتے ہیں کہ کتنی پیاری بات ہے اور کتنی اچھی بات ہے اور کتنا ہی شائستہ ہے کہ امام الائمہ کی ولادت اس مکان پر ہو کہ وہ مؤمنین کا قبلہ ہے. وسبحان من يضع الاشیاء فی مواضعها وهو احکم الحاکمین. اور منزہ ہے وہ پروردگار کہ ہر چیز کو وہ اپنی شائستہ اور مناسب مقام پہ رکھتا ہے، ہر چیز کو وہ اس جگہ رکھتا ہے جو اس کے لیے مناسب ہو. امام الائمہ کی پیدائش کہاں پہ؟ اس مکان پر جو سب مسلمانوں اور مومنین کا قبلہ ہے. وہ احکم الحاکمین، اور پروردگار جو ہیں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. پھر ایک اور بیت ہے اس شاعر کا، آگے جا کر کہتا ہے وہ اسی قصیدے میں وَمَاذَا أَقُولُ لِمَنْ حَطَّتْ لَهُ قَدَمٌ فِي مَوْضِعٍ وَضَعَ الرَّحْمَنُ يُمْنَاهُ. مَاذَا أَقُولُ لِمَنْ حَطَّتْ لَهُ قَدَمٌ. شاعر کہتا ہے میں کیا کہوں
میں کیسے کس الفاظ کے ساتھ مدح امیر المؤمنین علیہ السلام بیان کروں کہ ان کا قدم، ان کا پیر مبارک اس مقام پہ رکھا گیا ہے، اس مقام پہ رکھا گیا ہے فی موضع وضع الرحمن یمناہ، کہ اللہ تعالی، اللہ الرحمن نے اپنا دائیں ہاتھ وہاں پہ رکھا ہے۔ اچھا، دائیں ہاتھ رکھا ہے کیونکہ یہ لوگ اشعری ہیں، اشاعرہ میں سے ہیں۔ یہ اشعری لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو جسم نہیں سمجھتے۔ آپ کی جو سلفی حضرات ہیں اللہ تعالیٰ کو نستجیر باللہ وہ جانور سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا ہے، دائیں ہاتھ رکھا ہے اس مقام پر۔ دائیں ہاتھ سے کیا مراد ہے کہ مہر نبوت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے میں تھی، ان کے کتف پہ تھا، ان کے پشت پہ تھا، اس کو انہوں نے اس تعبیر کے ساتھ شاعر نے ظاہر کیا ہے کہ اللہ نے وہاں پہ اپنا دائیں ہاتھ رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص احسان، خاص توجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے پشت مبارک پر اللہ نے کیا رکھا؟ اللہ نے مہر نبوت رکھا ہے۔ مہر نبوت کو اللہ کے دائیں ہاتھ سے اس نے تعبیر کی، اور یہ کس کی طرف واقع، کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ آپ کو بخوبی معلوم ہے، فتح مکہ کے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا تاکہ وہ خانہ کعبہ سے بتیں توڑ دیں، بتوں کو دور کر دیں۔ آلوسی صاحب اسی کی شرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، اور یمنا سے مراد دائیں ہاتھ سے کیا مراد ہے اس کی شرح کرتے ہیں۔ پھر آگے جا کر وہ شافعی کا یہ شعر نقل کرتے ہیں، شافعی محمد ابن ادریس شافعی جو شافعیت فرقے کی جو امام ہیں، ان کی شعر: یا رب بالقدم التي اوتعتها من قاب القوسین المحل الاعظم۔ شافعی کہتا ہے کہ اللہ میں تجھے اس قدم مبارک کی قسم دیتا ہوں، اس قدم مبارک، اس پیر مبارک کا واسطہ دیتا ہوں جو قاب قوسین کے مقام سے بھی جو برتر مقام ہے، وہاں پہ اس نے اپنا قدم رکھا ہے۔ قاب قوسین سے بھی جو بڑا مقام ہے وہاں پہ اس نے اپنا قدم رکھا ہے۔ وبحرمت القدم التي جعلت لها كتف المؤيد بالرسالة سلما، اور میں واسطہ دیتا ہوں اس قدم مبارک کی حرمت کا جس کے لیے تو نے کتف رسالت، شانہ رسالت، کھندا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے لیے آپ نے سیڑھی بنایا، اس قدم مبارک کا بے واسطہ دیتا ہوں جس نے قاب قوسین سے بھی بلندتر مقام پہ اپنا پیر رکھا ہے۔ اس قدم مبارک کا میں واسطہ دیتا ہوں جو شانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نے اس کے لیے کیا بنایا؟ سیڑھی بنایا ہے، سلما، سیڑھی بنایا ہے۔ ثبت على متن الصراط تکرما قدمی وکلی محسنا ومکرما، میرا قدم جو ہے صراط پہ، پل صراط پر جو ہے میرا قدم محکم رکھ دے، ثابت رکھ دے، اور وہاں پر مجھ پہ احسان کر دے اور مجھ سے مہربانی کر دے۔ اللہ سے دعا کرتا کون؟ محمد ابن ادریس شافعی۔ محمد ابن ادریس شافعی نے بھی جب اللہ سے دعا کی ہے، جنت مانگا ہے، تو اس نے واسطہ کس کا دیا ہے؟ ابو بکر عمر کا نہیں دیا، یاد رکھو۔ واسطہ کس کا دیا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پیر کا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے قدم کا واسطہ دیا ہے۔ وَاجْعَلْهُمَا ذُخْرًا فَمَنْ كَانَ لَهُ آمِنِ الْعَذَابِ وَلَا يَخَافُ جَهَنَّمَ، اور مجھے جو ہے قدم، مجھے آتش جہنم سے بچایا اور بچا دے، اور یہ میرے لیے جنت کے، میرے آخرت کے لیے مجھے میری اس دعا کو میرے لیے کیا بنا دو؟ ایک ذخیرہ بنا دو۔ اچھا، یہ حدیث یہ بھی اس نے نقل کیا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے شانہ مبارک پہ اٹھایا اور فرمایا کہ تم بتیں توڑ دو۔ تو پھر کہتا ہے کہ علماء نے یہاں پہ بات کی ہے، علماء نے اس مقام پہ گفتگو کی ہے۔ خود کون کہتا ہے؟ آلوسی کہتا ہے، جو اتنا متعصب ہے اپنے زمانے میں، سمجھیں کہ یہ کون تھا؟ یہ جیسے آپ کے ہندوستان پاکستان میں بہت سارے علماء ہوتے ہیں، شیعوں کی تکفیر پہ کتابیں لکھتے ہیں، یہ اتنا بڑا متعصب تھا شیعوں کے خلاف۔ جیسے مثلا ابو الحسن ندوی تھا، وہ اپنے زمانے میں ابو الحسن ندوی ابن تیمیہ جیسا تھا، ایک شیعوں کے خلاف اس کا کام یہی تھا کہ کتاب لکھیں۔ اچھا، آلوسی کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیوں نہیں چڑھے؟ اگر وہ کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ میں تیرے کندھے پہ چڑھتا ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں جا کے وہاں پہ بتوں کو توڑ دوں گا، میں آپ سے بڑا ہوں، میں آپ کا بڑا بھائی ہوں۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَسْعَدْ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے پہ نہیں چڑھے۔ وَهُوَ بِنَفْسِهِ الْكَعْبَةَ عَلَى ظَهْرِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ فَيَفْعَلَ نَحْوَ مَا فَعَلَ عَلِيٌّ لَمَّا صَعَدَ، وہ خود نہیں چڑھے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چڑھے، نہیں اوپر گئے کہ وہی کام کرتے ہیں جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کعبے کی
پشت پہ گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو اٹھایا. تو وہ کہتے ہیں کہ علماء نے یہاں پہ بات کی ہے کہ کیوں ایسا کیا پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی وجہ کہتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا احب علیہ الصلاۃ والسلام ان یکافی علی الکعبۃ علی الکعبۃ حیث ولد فی بطنها بوضع الصنم عن ظہرها. فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کندھے پہ کھڑا کیا اور ان سے فرمایا کہ تم جا کے کعبے کی پشت پر جو کعبے کی چھت پر جو بتیں ہیں ان کو پھینک دو، توڑ دو. تو اس لیے کہا کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس کام کے لیے مناسب ہیں، کیونکہ وہ مولود ہیں اس کعبے کے. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی یہ فضائل میں یہ فضیلت شامل کرتی ہے کہ ان کو وہ مولود ہیں اس خانے کے، اس بیت کے، اس بیت اللہ الحرام کے، وہ اللہ کے ہاؤس کے، اللہ کے گھر کے، ان کے پیدائش وہی ہوئی ہے. تو سب سے مناسب یہی ہے جس کی پیدائش اس گھر میں ہوا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اعجاز سے، وہی جا کر اس بیت پاک کو بتوں کی نجاست سے تطہیر کر دے. اچھا، اب یہاں پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ بعض عمری افسرات کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے کعبے میں تو وہاں پہ بتیں تھیں. تو اس کا جواب ابھی میں مختصر عرض کرتا ہوں، کبھی اگر آپ نے چاہا تو تفصیل کے ساتھ. اس کے جواب یہ ہے کہ میرے عزیزوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خاندان رسالت صلوات اللہ علیہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ سب موحد تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے تو اسی وقت ان کی پیدائش سے ملائکہ ان پہ نازل ہوتے تھے، اور اس کی احادیث موجود ہیں، ہمارے کتب میں موجود ہیں، کتاب نہج البلاغہ وغیرہ ہی میں موجود ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ بت پرست نہیں تھے کہ بتوں کی پوجا کے لیے وہاں پہ جائیں، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو وہ بیت المقدس کی طرف اگر نماز بھی پڑھتے تھے تو ایسی صورت میں اس طرح پڑھتے تھے کہ کعبہ شریفہ جو ہے بیت المقدس اور ان کے درمیان ہو، یعنی وہی کعبہ جس میں بتیں تھیں، جس میں بہت سارے بت تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کعبے کے باہر نماز پڑھتے تھے، اور اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ رخ بیت المقدس کی طرف ہو بھی تو کعبہ اس کے سامنے آ جائے، کعبہ حائل ہو جائے. جب تک وہ مکے میں تھے، یعنی ہجرت سے پہلے. مکہ جو ہے، کعبہ جو ہے بیت اللہ الحرام ہے، اس میں بت رکھا بھی جائے تو اس کا تقدس کم نہیں ہوتا، ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا بیت شریف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. عرب نے بعد میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بت پرست ہو گئے، تو اس سے یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کعبے کی اس کی قداست اس سے کم ہو گئی ہے، یا کعبے کی جو شرف ہے اس سے کم ہو گئی ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے تذکرۃ الخواص لابن الجوزی. یہ کتاب مخطوط ہے، مخطوط سبت ابن الجوزی ہے. مجلس شورای اسلامی کا جو کتاب خانہ ہے، لائبریری ہے ایران میں، اس مجلس شورای اسلامی یعنی شاہ کے زمانے سے، اس زمانے سے ان کا بہت بڑا لائبریری ہے وہاں ایران میں. انہوں نے مخطوطات بہت سارے جمع کیے ہیں اس مجلس میں، جو شاہ کے زمانے سے اس زمانے میں مجلس چلا آ رہا تھا. ایران کا جو پارلیمنٹ ہے اس کا بہت بڑا لائبریری ہے، اور بہت سارے لوگوں نے، دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے اپنے جو مخطوطات ہیں ان کے وہ ہدیے کے طور پہ دیتے تھے، کیونکہ مخطوطات ضائع ہو جاتی ہیں تو ان کو حفاظت کے لیے کوئی شخص چاہتا ہے کہ مخطوط ضائع نہ ہو جائے اس کے مرنے کے بعد، تو وہ ہدیہ کرتے ہیں کس کو؟ یہ ایسے لائبریریز کو جو ان کا خیال رکھے. اچھی بات ہے. تذکرۃ الخواص، یہاں پہ سبت ابن الجوزی جو اپنے زمانے میں بہت بڑا عالم تھا جماعت عمریہ کا، وہاں پہ یہ روایت کرتے ہیں. میرے عزیز ملاحظہ فرمائیے، وقال اکرمہ یہ بربری جو رجال بخاری مسلم وغیرہ میں سے ہیں، ابن عباس کا جو غلام رہا، وہ تو بھی خارجی تھا، ملعون تھا، بڑا دشمن تھا اہل بیت علیہم السلام. اس نے روایت کی كانت تطوف بالبيت وهي حاملة بأمير المؤمنين عليه السلام فضربها الطلق ففتح لها باب الكعبة فدخلت فوضعته فيها. اکرمہ کی روایت موجود ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام من اللہ علیہ، سلام من اللہ علیہ، سلام من اللہ علیہ، وہ خانہ کعبہ کے طواف کر رہی تھی تو ان کو درد ہے، بچے لانے کے درد ہوتا ہے، اس درد میں پڑ گئی تو دروازے کعبہ اللہ کے حکم سے ایک دفعہ کھل گیا، داخل ہو گئی تو پھر وہاں پہ ان کی پیدائش ہو گئی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. یہ کتاب ہے مناقب امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ، حافظ ابن مغازلی ابو الحسن الواسطی المعروف بابن المغازلی، ان کی کتاب. سنہ 2003 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 3 صفحہ نمبر 26، مولد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں پہ
طویل حدیث جو امام زین العابدین علیہ السلام، یہ بھی مخالفین کی کتب میں سے وہاں سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت اس طرح ہوئی کہ کچھ خواتین کعبے کے ساتھ تھے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے، بہت پریشان، بہت غمزدہ. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ غمزدہ ہیں؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھا اور کہا کہ میری وائف جو ہیں، میری جو بیگم جو ہیں، ان کو بچے لانے کا درد ہے، ان کو کافی تکلیف ہے. تو اس وقت وہی وقت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اپنے چچا کا ہاتھ لیا اور وہ گئے اور انہوں نے حضرت فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لایا. حضرت ان کے چچا بھی تشریف لائے اور ان کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیا. اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. تو اس روایت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود داخل کیا ان کو خانہ کعبہ میں. اچھا، پھر وہ راوی کہتے ہیں، راوی ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے لم ارا کحسن وجہی، میں نے ان بچے کو دیکھا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی، اس جیسا حسین بچہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، بہت حسین تھے. اور ان کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے علی رکھا. وحملہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حتی اداہ الی منزلہا. پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کا نام علی رکھا، سلام من اللہ علیہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے گود میں لیا اور خانہ کعبہ سے ان کو اپنے گھر لے گئے. اور ہماری روایات کے مطابق بہت ساری روایت موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع ہی سے وہی خانہ کعبہ سے جب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ خارج ہوئی ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو گود میں لیا ہے، پھر ان کو چھوڑا نہیں ہے. یعنی پرورش امیر المؤمنین علیہ السلام کو کن کے ذمہ تھی؟ نہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذمہ تھی، نہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے ذمہ، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ. ان کو اپنے ساتھ لیا، اپنے سینے پہ رکھا، اپنے سینے پہ ہوئے ان کو بڑا کیا. ان کے لیے جو گہوارہ تھا بالکل اپنے بستر کے ساتھ لگاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان بستر کو ہلانے والا کون تھے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی بات. ایک اور جملہ میں بھول گیا، میں آپ کو کتاب تذکرۃ الخواص ابن الجوزی سے دکھانا مجھے چاہیے تھا. یہ تذکرۃ الخواص ہے ابن جوزی کی. یہاں پہ ایک جملہ اس نے نقل کیا ہے، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کہ اچھا وہ جملہ مجھے نہیں مل رہا، وہ بہت اچھا جملہ تھا، کبھی اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو دکھائیں گے. یہاں پہ میرے عزیزو، آپ نے دیکھا کہ حاکم نیشابوری نے شہادت دی ہے، جو اپنے زمانے میں وہ بخاری تھا، اپنے زمانے کا مسلم تھا، اپنے زمانے کا احمد بن حنبل تھا. یہ حدیث متواتر ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کعبے میں ان کی ولادت ہوئی ہے. اب حاکم کون ہے میرے عزیزو؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان، ابن خلکان کی مشہور کتاب. یہاں پہ ترجمہ نمبر 615 الحاکم ابن البیع النیشابوری. ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ حاکم صاحب مستدرک جو ہیں، ان کے صاحب مستدرک حاکم اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے. ان کی تعلیفات جو ہیں 2000 کے قریب تعلیفات، 2000 کی تعلیف ابھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. امام اہل الحدیث فی عصرہ، یہ اپنے زمانے میں اہل حدیث کے امام تھے. والمؤلف فیہ الکتب التي لم يسبق الى مثلها كان عالما عارفا واسع العلم. اپنے زمانے میں اس نے ایسی کتابیں لکھی ہیں علم حدیث میں کہ کسی ان سے پہلے نہ بخاری، نہ مسلم، نہ احمد بن حنبل، کسی نے ان جیسا کتاب نہیں لکھا ہے حدیث میں. اچھا، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، ابو ناصر عبد الوہاب السبکی کی کتاب الجزء الرابع. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 155 میں، ترجمہ نمبر 328 میں، حاکم نیشابوری کا ترجمہ الحاکم المعروف بابن البیع. ومن نظرہ عرف تفنن الرجل فی العلوم جمیعها. کوئی شخص اگر اس ملاحظہ کرے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ حاکم اپنے زمانے میں تمام علوم پہ استاد تھے، نہ صرف یہ کہ علم حدیث پر، تفسیر میں، تاریخ میں، فنون عربیت میں، تمام علوم پہ وہ استاد تھے. اگلے صفحے میں جا کے وہ کہتا ہے کان اماما جلیلا وحافظا حفیلا اتفق علی امامتہ. وہ ایک بہت ہی جلیل امام اور بڑے حافظ تھے. اتفق، ان کی امامت جو ہے، ان کی امامت کیا ہے؟ اجماعی ہے، اجماع ہے ان کی امامت پر. معاف کیجیے گا کیا ہوا، اجماع ہے ان کی امامت پر اور ان کی جلالت پر اور ان کے عظم قدر پر، ان کے عظیم القدر ہونے پہ سب علماء کا اجماع ہے. کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، ذہبی صاحب کی کتاب تذکرۃ الحفاظ، جزء ثالث، چاپ دار الکتب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 162 میں، حاکم الحافظ الکبیر امام المحدثین، یہ محدثین کے امام ہیں. اور کون کہتا ہے؟ ذہبی کہتا ہے. ذہبی ان کو یہ اس لقب کے ساتھ پکارتا ہے کہ امام، محدثین کے پیشوا، محدثین کا قدوہ، محدثین کا
رہنما محدثین کا سب سے بڑا عالم حاکم نیشابوری، اور یہی جملہ ان کا بھی ہے، سیوطی کا بھی ہے، طبقات الحفاظ عبد الرحمن سیوطی کی کتاب، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو، چاپ دار الکتب العلمیہ جو سنت 1403 میں وہاں پہ چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 410، الحاکم الحافظ الکبیر امام المحدثین الحاکم النیشابوری۔ اگلے صفحے میں جا کے کہتے ہیں وَكَانَ امام عصرہ فی الحدیث العارف به حق معرفتی صالحا ثقہ، اپنے زمانے میں امام حدیث تھا، عارف، حدیث میں عارف حق معرفت ہے، حدیث کو اچھی طرح جانتا تھا، صالح تھا، ثقہ تھا، یمیل الی التشیع، یمیل الی التشیع سے کیا مراد ہے؟ تشیع کی طرف اس کا میل تھا، یعنی تفضیل دیتا تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو ابو بکر عمر پہ افضلیت پہ اس کی طرف اس کا میل تھا، یا امیر المؤمنین علیہ السلام کو عثمان پر فضیلت دینے پہ اس کا میل تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام عثمان سے افضل ہیں۔ اس سے مراد تشیع سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شیعہ رافضی ہیں۔ اتحاف المرتقی بتراجم شیوخ البیہقی، تالیف محمود بن عبد الفتاح النخال، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے حاکم نیشابوری کے خلاف، حاکم الشافعی المعروف بن البیع کے خلاف، امام اہل حدیث فی عصری والعارف بحق معرفتی، سمعا من نحو 2000 شیخ، 2000 مشائخ کے پاس انہوں نے شاگردی کی ہے۔ عبد الغافر فارسی نے اپنے کتاب تاریخ میں لکھا ہے کہ حاکم نیشابوری امام اہل الحدیث فی عصری والعارف بحق معرفت، اور اس کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، 2000 کے کتاب اس نے 2000 کے قریب اس نے کتاب لکھی ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے فاتفق له من التصانیف ما لعله يبلغ قریبا من 1000 جزء، معاف کیجیے میں نے 2000 کہا ہے بلکہ 1000، ہاں کہ 1000 کتاب اس نے لکھی ہیں، 1000 کتاب اس نے لکھی ہیں۔ اور پھر کہا ومضى الى رحمت اللہ ولم يخلف في وقته مثله، ان کی جب وفات ہوئی ہیں تو ان جیسا عالم کوئی نہیں تھا پورے عالم اسلام میں، حاکم نیشابوری۔ اور یہ کس زمانے کی بات ہے میرے عزیزو؟ وہ اس زمانے کی بات ہے جب علم بہت زیادہ ہوتا تھا، حدیث بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ایسے عالم جو اپنے زمانے کا بخاری تھا اور مسلم تھا، اور اس زمانے میں حدیث بہت زیادہ تھا، اور ان کا کام ہی تھا حدیث کی تدریس کرنا اور حدیث کے متعلق تالیف کرنا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اچھی بات ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جماعت عمریہ کی جو تاریخ اور حدیث کی جو تاریخ ہے، اس کے مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ان کے محدثین اکثر متعصب تھے، تعصب ان کے دشمنی کی حد تک اہل بیت علیہم السلام کے خلاف۔ پہلی بات یہ ایک جملہ یاد رکھیں۔ دوسری طرف کیا ہے کہ ان کے یہ جو گورنمنٹس میں یہ گزرے ہیں، ان کے گورنمنٹس کیا تھے؟ ان کی حکومتیں جو تھیں ان کی دشمنی تھی اہل بیت علیہم السلام سے، اور یہ اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے کہ اہل بیت علیہم السلام کے شان میں احادیث نقل کیا جائے، بلکہ منع کرتے تھے سخت، بلکہ قتل کرتے تھے کہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کے متعلق حدیث نقل کرے اس کی قتل کیا جائے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ ان کا عوام کا بھی ہمیشہ یہ توقع رہا ہے اپنے علماء سے کہ یہ ایسے احادیث نقل کریں جو ان کی جہالت کے مطابق، جو ان کے اپنی انحرافات اور ان کی اپنی بدبختیوں کی اور ان کے اپنی غلط عقائد کے موافق ہو۔ کوئی ان کے عقیدے کے خلاف کوئی صحیح حدیث نقل کریں تو اس کی اچھی طرح پٹائی کر دیں، بلکہ اس کی نقل کر دیں، اس کی قتل کر دیں۔ اس بات کا ہمارے اس بحث سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ حاکم نیشابوری شہادت دے رہا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور ابھی ہم جب دیکھتے ہیں عمریوں کے کتب میں یہ احادیث ہیں لیکن کم ہے، یہ کم ہے۔ تو اس متواتر احادیث کہاں گئیں میرے عزیز؟ تو اس کی دیکھیے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ تعصب کا سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری احادیث ضائع ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ہم دکھائیں گے آپ کو کہ ان کے علماء نے خود شہادت دی ہے کہ احادیث ان کے، اور بلکہ احادیث کیا، ان کو بہت سارے کتب احادیث ان کی ضائع ہو چکی ہے تاریخ کے عبر میں۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلا، محمد ابن احمد ابن عثمان الذهبی کی کتاب، جزء 13، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، سنہ 1413 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 231، قال ابو احمد ابن عدی سمعت علی ابن عبد الله الداہری یقول سألت ابی داود عن حدیث الطیر، سألت ابن ابی داود عن حدیث الطیر، ابن ابی داود سجستانی سے میں نے پوچھا، جو ان کے محدثین میں ایک بہت بلند پایا محدث ہے، میں نے ان سے پوچھا حدیث الطیر کے متعلق۔ حدیث الطیر کون سی حدیث ہے؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پرندہ، پکا ہوا پرندہ، اس کو روسٹ کیا ہوا پرندہ پیش کیا گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر، کہ پروردگارا تیرے نزدیک جو سب سے محبوب تیرا بندہ ہے، سب سے پیارا جو تیرا بندہ ہے، سب سے افضل، سب سے اعلم، سب سے اتقا، کیونکہ وہی اللہ کے نزدیک
نزدیک احب ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اتقا ہو، جس کا ایمان زیادہ ہو، جو گناہوں سے دوری کرتا ہو، جس کا علم سب سے زیادہ ہو، جو تمام نیکیوں میں سب سے بہتر ہو، اس کو لا دے کہ یہاں پہ میرے ساتھ اس پرندے کو کھانے میں، اس بہترین غذا کو کھانے میں میرے ساتھ شرکت کرے. تو کون تشریف لائے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے اور اس کھانے کو ان کے ساتھ کھایا. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کی، بہت سارے علماء نے روایت کی، اور یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے بلکہ یہ حدیث متواتر ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے ابن ابی داؤد سجستانی سے پوچھا یہ حدیث طیر کے متعلق تیرا کیا نظر ہے، کیا رائے ہے؟ تو اس نے فتویٰ دے دیا، فقال ان صح حدیث الطیر فنبوۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطل. اس نے کہا کہ اگر یہ حدیث صحیح تو پیغمبر جھوٹا ہے. نستجیر باللہ. ملاحظہ تعصب دیکھے اس کتے کی، اس کو کتا نہ کہے تو کیا کہ ابن ابی داؤد سجستانی کو، اور ان کا بہت بلند مرتبے کا ابن ابی داؤد سجستانی کہ حدیث طیر اگر صحیح ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی باطل. کیوں نبوت باطل ہے؟ لأنه حكي عن حاجب النبی خیانتا، یعنی انس وحاجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون خائنا. کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ پہلی دفعہ عمر آیا، ٹھیک ہے نا، عمر نے آیا کہ مجھے آنے دو. انس معاف کیجیے گا، نہیں حدیث یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک دفعہ آئے تو انس نے کہا کہ آنے نہیں دیا ان کو. انس دروازے پہ تھا، کہا کہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، آپ چلے جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں تو اس کو غصہ تھا انس کو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کھانا کھانے کے لیے کوئی میرا قوم آ جائے، کوئی میرے انصار کا کوئی آدمی ہو. تو دوسری دفعہ آیا، پھر میں نے منع کیا. تو تیسری دفعہ جب آئے امیر المؤمنین علیہ السلام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ انس تو کیا کر رہا ہے، کیوں ان کو رد کر رہے ہو، آنے دو ان کو. تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کھانا کھایا. اچھی بات، کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خادم ہے، جو دروازے میں کھڑا آدمی ہے، حاجب بولتے ہیں جو دروازے میں کھڑا ہوتا ہے، دروازہ بان جو ہے، وہ اس نے خیانت کیا. اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو آنے نہیں دیا. اور حاجب النبی لا یکون خائنا، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ خائن نہیں ہوتا، وہ غداری نہیں کر سکتا. لیکن یہ خود ہمیشہ اپنی کتب میں سب سے مختلف قسم کے گناہ انبیاء کی نسبت دیتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے یہ گناہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گناہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ گناہ کیا ہے. لیکن ایک صحابی کے لیے اصل یہ نہیں کہ انس سے اس کو محبت ہے کہ انس خیانت نہیں. صحابہ کی غلطیاں تو ثابت ہے. مغیرہ ابن شعبہ نے کیا کیا میرے عزیزو؟ مغیرہ ابن شعبہ عمر کے زمانے میں، مغیرہ ابن شعبہ بصرے کا گورنر تھا، اس کے خلاف شکایت آئی یہ جو ہے روزانہ زنا کرتا ہے. کس کے ساتھ؟ وہ ایک دوسرے صحابی کی عورت کے ساتھ. جمیل بھی ایک صحابی کا، جمیل خود بھی صحابی، اس کا خاوند بھی صحابی. زنا کرنے والا اس کے ساتھ بھی کون؟ مغیرہ ابن شعبہ. اور اس کی شہادت بھی کس نے؟ صحابیوں نے شہادت دی، صحابہ نے شہادت دی. تو صحابہ کا وفد آ گیا عمر کے پاس کہ یہ آپ کا گورنر جو ہے یہ سارا دن اس کے گھر میں جا کے وہ زنا ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا کام ہی زنا کرنا، ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو عمر نے ان کو دھمکی دی. شہود نے جب شہادت دے رہے تھے تو عمر نے چوتھے شاہد کو دھمکی دی. تو اس کا زبان جو ہے کچھ اس میں متذبذب ہو گیا. تو فوراً عمر نے اس کی شہادت کاٹی کہ وہ شہادت نہیں ہوئی. کیونکہ مغیرہ اس کا دوست تھا، اس کا گورنر تھا، اس کو جان بچانا تھا. اس نے وَإِلَّا اس کو تو زنا محسنہ ہونا تھا، اس کا رجم ہونے والا تھا. اس کو رجم سے بچایا، الٹا ان دوسرے صحابیوں پہ کیا دوسرے صحابہ پہ اس نے حد جاری کرا دی کہ کیا انہوں نے قذف کا حد، کہ انہوں نے جھوٹی شہادت دی. صحابہ کی کرتوتیں کم ہیں کیا؟ اچھا وہ کہتا ہے کہ انس جو ہے وہ صحابی ہے، وہ کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ اگر یہ حدیث طیر صحیح ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں. او بھائی اس کو خوب پتا ہے کہ صحابہ غلطی کر سکتا ہے. صحابہ نے کیا ہے؟ صحابہ آسمان سے نازل ہوئے. آپ لوگ خود انبیاء علیہ السلام کو نسبت دیتے ہیں، قرآن میں موجود ہے کہ انبیاء نے اس سے گناہ صادر ہوئے. تو صحابہ سے کیسے گناہ نہیں صادر؟ صحابہ سے کہاں پہ اصول ہے کوئی کہ صحابہ سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام 3 دفعہ دروازے پہ آئے، 2 دفعہ انس نے آنے نہیں دیا. اس کو خود کہہ رہا ہے مجھے محبت یہی تھی، مجھے فکر یہی تھا کہ کوئی انصار کا کوئی آدمی آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائے. تو اس نے جو رد کیا ہے میرے عزیزوں، یہ رد اس لیے انس کے لیے نہیں کیا ہے، یہ رد تعصب ہے حدیث طیر میں. کہ اگر ہم اعتراف کریں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرندہ کھایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احب الخلق عند اللہ، سب سے محبوب، ہاں تو ان کی افضلیت ثابت ہوگی نا. ابو بکر عمر افضلیت اور احقیت بالخلافت ثابت ہوگی. علم میں سب سے آگے، تقوی میں سب سے آگے، عمل میں سب سے آگے، جہاد میں سب سے آگے، ایمان میں سب سے آگے کون؟ امیر المؤمنین علیہ السلام، کیونکہ وہ احب الخلق ہے. تو اس لیے
کیا کہہ رہا ہے ابن ابی داود السجستانی کہ بولے اگر یہ حدیث الطیر ان صح حدیث الطیر فنبوت النبی باطل، نبوت نبی باطل ہے۔ تو ذہبی کہتا ہے هذه عبارۃ ردیئہ وکلام النحس، ذہبی کہتا ہے کہ یہ عبارت، یہ کلمات جو ہیں ابن ابی داود سجستانی کے بہت گھٹیا کلمات ہیں، اور یہ کلمات بہت منحوس کلمات ہیں۔ بل نبوت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی حق قطعی ان صح خبر الطیر وان لم يصح وما وجه الارتباط، چاہے حدیث طیر صحیح ہو چاہے حدیث طیر ضعیف ہو، نبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی ہے، حق ہے، اور کوئی اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ اگر حدیث طیر صحیح ہے تو نبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ وہ حدیث طیر ہے کہ 30 سے زیادہ راوی ہیں اس کے، بلکہ اس کے بہت ہی زیادہ اس کے روات ہیں۔ یہ خبر متواتر ہے، حدیث متواتر ہے، نہ صرف یہ کہ حدیث صحیح ہے بلکہ متواتر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے المستدرک علی الصحیحین بالحاکم النیسابوری الجزء الثالث، تیسری مجلد، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 343 میں حدیث الطیر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، انس کہتا ہے وہاں پہ فرخ مشوی، وہاں پہ ایک بنا ہوا، اس کو کیا بولتے ہیں، پرندے کا جو بچہ ہوتا ہے، وہ لایا ہے، بہت نازک گوشت ہوتا ہے، بہت مزے کا چیز ہوتا ہے، وہ لے کے آئے، فرمایا اللہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر، اپنا جو سب سے بہترین سب سے پیارا آپ اللہ تیرا بندہ ہے اس کو لا دے تاکہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھا لے۔ اچھا، امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کھایا۔ یہ حدیث نقل کرتے کے بعد کہتا ہے ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے بشرط شیخین، بشرط بخاری و مسلم، ولم یخرجا، بخاری مسلم نے اس کی روایت نہیں کیا ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم۔ قد رواہ انس عن انس جماعت من اصحابہ زیادتا علی 30 نفسا، انس سے 30 سے زیادہ تابعین نے نقل کیا ہے، 30 سے زیادہ تابعین نے اس حدیث کو انس سے نقل کیا ہے، تو پھر کیا ہوا، تو پھر متواتر ہے، پھر اتنے زیادہ انہوں نے انس سے نقل کیا ہے کہ انس کے بعد یہ حدیث متواتر ہے، بلکہ انس سے پہلے بھی یہ حدیث متواتر ہے۔ کبھی ہم آپ ثابت ہو کہ بہت سارے صحابہ نے روایت کی اس حدیث کو، ثم صحت الروایت، پھر وہ خود کہتا ہے یہ حدیث صحیح طریقے سے روایت ہوا ہے، عن علی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، ابو سعید الخدری سے، اور سفینہ سے، سفینہ بھی ایک صحابی ہیں، ان سے بھی روایت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کس کا قول ہے؟ حاکم کا قول۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، اب میں نے کہا نا یہ کتنے متعصب لوگ ہیں۔ ہاں، خود ذہبی کا ابھی آپ نے دیکھا، ذہبی نے کیا شہادت دی، ذہبی نے کہا کہ حاکم امام المحدثین ہے اپنے زمانے میں، ان جیسا محدث بہت کم گزرے ہیں، اس نے خود شہادت دی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کیا کہا، امام المحدثین نے کیا شہادت دی کہ 30 سے زیادہ لوگوں نے انس سے روایت کی ہے، سو انس سے تو قطعی ہے اس کا حدیث۔ اس کے علاوہ پھر بھی شہادت دی کہ حدیث صحیح طریقے سے روایت ہوئی، کس کے ساتھ؟ امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور کن سے؟ ابو سعید خدری سے اور سفینہ سے، ٹھیک ہے نا۔ شہادت کے بعد دیکھیں وہ کیا کہتا ہے حافظ ذہبی، کہتا ہے ابن عیاض لا اعرفہ، کہتا ہے یہاں پہ ایک شخص، ایک ایسا شخص ہے ابن عیاض، میرے لیے مجہول ہے، وہ شخص میرے لیے مجہول ہے۔ ابن عیاض کون ہے؟ سند میں دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے، سند میں یہ ہے حدثنا محمد بن احمد بن عیاض ابن ابی طیبہ، یہ روات میں سے ایک راوی ہے۔ اچھا، کہتا ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ وَلَقَدْ كُنْتُ زَمَانًا طَوِيلًا أَظُنُّ أَنَّ حَدِيثَ الطَّيْرِ لَمْ يَجْسِرْ الْحَاكِمْ أَنْ يُوَدَّعَهُ فی مستدرک، میں بہت زمانے تک میری رائے یہی تھی کہ حافظ ذہبی کے، معاف کیجیے گا، حاکم کی جرأت نہیں ہے کہ حدیث طیر اتنی ضعیف حدیث ہے کہ اس کو اپنی کتاب مستدرک میں شامل کر دے، فلما علقت على هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سما، لیکن میں نے جب اس کتاب کو دیکھا ہے، کہتا میں ابن عیاض کو نہیں جانتا، ابن عیاض کون ہے میرے لیے مجہول ہے، بہت عرصے تک میرا یہی تاثر تھا کہ حافظ حاکم نیشابوری کی یہ جرأت نہیں ہے کہ حدیث طیر کو مستدرک میں شامل کر دیں، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا، اب اس کتاب کو دیکھا تو اس میں بہت ساری جھوٹی احادیث اس نے شامل کر دی ہیں، تو ان کے نسبت سے حدیث طیر تو آسمان میں ہے، اس کے نسبت عزیز طیر تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو خوب دیکھیے کہ ذہبی کی تعصب دیکھیے کہ ایک شخص کو تم نہیں جانتا، اعلان کے میرے معزز ناظرین، کتاب الموقظہ میں، الموقظہ فی علم الدرایہ میں، درایۃ الحدیث میں، خود ذہبی یہی کہتا ہے کہ اگر ایک شخص مجہول ہو لیکن اس کی حدیث حاکم نے تصحیح کی ہو، تو حاکم کی تصحیح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ثقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن عیاض کو نہیں جانتا، تو کہہ دے کہ ابن عیاض کو نہیں جانتا، تو کیوں طعن کرتا ہے اس حدیث پر؟ تیری علم کم ہے، تو نہیں جانتا۔ پھر اس کے علاوہ حافظ
حاکم شہادت دیتا ہے کہ 30 سے زیادہ لوگوں نے، 30 تابعین نے روایت کی، کن سے؟ انس سے، اس کے علاوہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے، ابی سعید خدری سے، سفینہ سے روایت ہوئی ہے. اس سے تو تواتر ثابت ہوتا ہے. رامی تو آ کے کہتا ہے کہ یہ مجھے میرا یہی اندازہ تھا کہ حاکم کی جرأت ہی نہیں ہوگی کس حدیث کو کس کتاب میں شامل کر. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ اس نے اس طرح اس حدیث میں طعن کیا، جرح کیا، اس کا تعصب دیکھیں. پھر یہی شخص ملاحظہ فرمائے کتاب میزان الاعتدال میں کیا کہتا ہے. میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تألیف الذہبی، محمد ابن احمد ابن عیاض کہتا ہے محمد ابن عیاض سے کیا نقل ہوئی ہے؟ حدیث الطیر نقل ہوئی ہے. حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے علی شرط البخاری و مسلم. حاکم نے اسی حدیث کو بخاری و مسلم کے شرط پہ کہا کہ حدیث طیر کو بخاری و مسلم کی شرط پر ہے، کیونکہ وہی حدیث جو محمد ابن احمد ابن عیاض نے نقل کیا. قلت الکل ثقات الا هذا فانا اتهمه به. کہا کہ سب اس حدیث میں سب ثقہ ہیں، جیسے حاکم نے کہا کہ شرط بشرط بخاری و مسلم ہے، مگر یہ محمد ابن عیاض، یہ ابن عیاض جو ہے انا اتهمه به، میں حاکم کو تہمت دیتا ہوں، میں حاکم پہ الزام لگاتا ہوں کہ تو کیوں اس حدیث کو لے کے آیا، کہ میں اس کو تہمت لگاتا ہوں حاکم پر کہ تو کیوں لے کے آیا ہے، میں اس کو نقد کرتا ہوں کیوں لے کے آیا اس حدیث کو اس کتاب میں بخاری و مسلم کی شرط پر. یہ ایک شخص نہیں ہے صحیح، حالانکہ خود وہاں پہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک مجہول ہے. اور بھائی جہل جو ہے وہ کوئی جرح نہیں ہے، آپ نہیں جانتے، وہ جانتا ہے اس کو. وہ جب کہتا ہے یہ بخاری مسلم کے شرط پر ہے، یعنی اس کے سب روات وہی ہیں جو کہ بخاری مسلم جیسے روات ہیں. آپ کا علم کم ہے، یا آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے مجہول ہونا، حالانکہ خود آپ نے دوسری جگہ پہ خود اعتراف کیا کہ حاکم کی تصحیح خود ہی توثیق ہے. حاکم کی تصحیح، اگر کوئی شخص ہمارے نزدیک مجہول ہے، اس حاکم کی تصحیح خود توثیق ہے، اس کی حدیث اس سے صحیح بن جاتا ہے. پھر کہتا ہے ثم ظہر لی انہ صدوق. ہاں، اس کتاب کو لکھنے کے بعد کہ اس نے کہا کہ یہ شخص میں اس تہمت لگاتا ہوں، پھر بعد میں اس نے اسے اضافہ کیا کہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ شخص یہ بھی سچا ہے. تو اس کا بھی اعتراف ہوا کہ وہی سند جس کے سند کے متعلق حاکم نے کہا ہے کہ یہ بشرط بخاری و مسلم ہے، یہ سند کیا ہے؟ یہ سند بنفسی صحیح ہے، بنفسی صحیح. اس کے علاوہ حاکم نے شہادت دی کہ 30 سے زیادہ لوگوں نے اس کو انس سے روایت کی ہے. اس کے علاوہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو سعید اور سفینہ سے روایت ہوئی. اس کے باوجود اس نے کیا لکھا تھا کتاب میں؟ دیکھیں کہ مجھے میں بہت عرصے تک یہی سوچتا تھا کہ حاکم کی جرأت نہیں ہوگی کہ حدیث طیر کو نقل کرے، اور اس نے اس الفاظ کے ساتھ ذکر کیا. تو پتہ کیا چلا؟ میرا تعصب ہے نا، تعصب ہے، کیونکہ اس حدیث طیر صریح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام احب الخلق عند اللہ، سب سے محبوب، سب سے پیارا، سب سے محبوب اللہ، جس سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. حدیث طیر سے ثابت ہو، اس جیسے حدیث بہت زیادہ ہے. اللہ کے نزدیک کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. لیکن یہ ان کے محدثین کی تعصب دیکھی. اچھا، یہ کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ، چھاپ حیدرآباد دکن، جزء ثالث تذکرۃ الحفاظ کی. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر کہاں کہ حاکم سے پوچھا گیا حدیث طیر کے متعلق، حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. وَلَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حاکم نے شابوری سے پوچھا گیا کہ حدیث طیر کے متعلق آپ کا کیا رائے ہے؟ حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اگر یہ حدیث طیر صحیح ہے، حاکم نے کہا تھا شروع کے زمانے میں، وہ بھی علم سے پہلے، اس کو پتہ چلنے سے پہلے، اگر یہ حدیث طیر صحیح ہے تو یہ افضلیت امیر المؤمنین علیہ السلام کی افضلیت ثابت ہے حدیث طیر سے. اچھی بات ہے. قلت ثم تغیر رأی الحاکم واخرج حدیث الطیر فی مستدرکہ. کہتا کہ پھر حاکم کا رائے متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا. حاکم وہ اپنے بات سے پھر گیا، پھر اس نے تصحیح کر دی حدیث طیر کی تصحیح کر دی کہ یہ کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کو اپنے مستدرک میں لے کے آیا ہے. پھر وہ کہتا ہے خود ذہبی کے الفاظ ہیں اما حدیث الطیر فلہ طرق کثیرۃ جدا. ذہبی کیا کہتا ہے؟ حدیث طیر کے طرق بہت ہی زیادہ ہیں، طرق کثیرۃ جدا، اس کے طرق، اس کے اسانید بہت ہی زیادہ ہیں. قد افردتها بمصنف، میں نے اس حدیث طیر کے متعلق میں نے خود ایک کتاب لکھی ہے. دیکھیں اس کا تعصب، دیکھیں کہ خود یہ کیا کہا وہاں پہ، کہاں کہ یہ حافظ کی بھلے یہ کتاب ہے حدیث طیر، کیوں حاکم نے اس کو اپنے کتاب میں شامل کیا ہے؟ یہ کتاب فتح الملک العلی بصحت حدیث باب مدینة العلم علی. کتاب فتح الملک العلی بصحت حدیث باب مدینة العلم علی، تعلیف ہے یہ محمد بن احمد بن صدیق الغماری کی. احمد بن محمد بن صدیق الغماری جو ان کی وفات ہوئی ہے سنہ 1380 ہجری میں، یعنی 60 سال پہلے. مغرب میں رہتے تھے، مغرب یعنی مراکش میں، اور مغاربہ کے بزرگ ترین، بلکہ بلا شک بزرگ ترین، ان کے سب سے عظیم ترین
محدث تھے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو، اور یہ شیعہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ جماعت عمریہ کے مالکی مذہب کے پیروکار ہیں، اور یہ جماعت عمریہ کے بہت بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 98 میں، وَأَمَّا الذَّهَبِي، ذہبی دیکھیں کہ یہ خود کیا شہادت دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں اپنے علماء کے خلاف. وَأَمَّا الذَّهَبِي فَلَا يَنبَغِي أَن يَقْبَلَ قَوْلُهُ فِي الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِفَضْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ. ذہبی کی کوئی بھی بات جو بھی حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں وارد ہوئی ہو، ان کی مدح میں وارد ہوئی ہے، ذہبی کی اگر اس کے خلاف بات کرے تو اس کی بات نہ سنایا جائے، کیونکہ یہ شخص متعصب ہے، یہ ملعون شخص ناصبی ہے، یہ حرامی ہے. فلا ينبغي، جائز نہیں ہے کہ انسان صحابی کے قول ان احادیث میں کے متعلق قبول کرے جو فضل امیر المؤمنین علیہ السلام میں صادر ہوئی ہیں. كان إذا وقع نظره عليها اعترته حدة أتلفت شعوره وغضب أذهب وجدانه. ذهبی فإنه سامح الله، کہتا ہے اللہ تعالیٰ ذہبی کی مغفرت کرے. ہم کہتے ہیں اللہ اس کی مغفرت نہ کرے بلکہ اس کی لعنت کرے. ایسا تھا کہ کبھی اس کا نظر پڑتا ایسے حدیث پر جس میں علی امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضل ہو، تو کیا ہوتا ہے، اعترته حدة، اس کو ایسا غضب اس پہ طاری ہوتا تھا، ایسے تھندی کیا بولتے ہیں، ایسا کڑواپن، ایسی تلخی اس کو قبضے میں لے لیتا ذہبی کو. اس کی جب نظر پڑتی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت پر، جو حدیث اس کی فضیلت پر، اتلفت شعورہ، کہ اس کا شعور، اس کا عقل چلا جاتا اس غصے میں. وغضب اذهب وجدانہ، اور اس کو ایسا غضب اس پہ طاری ہو جاتا جب حدیث اس کو نظر آتا کس کا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضل پر، کہ اس کا جو ضمیر ہے وہ اس کے ضمیر کو بھول جاتا تھا، اپنا علم بھول جاتا تھا، سب یہ دین ایمان سب بھول جاتا تھا جب وہ اس کی نظر پڑتی کس پہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت پر. حتی لا یدری ما یقول وربما سب ولعن من روى فضائل علی علیہ السلام. نہ اس کو غصہ آ جاتا ذہبی کو جب وہ نظر پڑتا ہے کس پہ، فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام پر، کہ حتی لا یدری ما یقول، کہ وہ اس کو پتہ بھی، خود ذہبی کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ کیا کہہ رہا ہے. جیسا بھی میں نے آپ کو مثال دیا نا کہ حدیث طیر کے متعلق حاکم خود کہہ رہا ہے کہ 30 سے زیادہ لوگوں نے انس سے نقل کیا ہے. اس کے علاوہ حدیث صحیح امیر المؤمنین علیہ السلام سے، سفینہ سے، فلان سے، خود کہتا ہے میں اس راوی کو نہیں جانتا، اس کے باوجود کہتا ہے جرأت کیسے ہوئی حاکم نے اس حدیث کو نقل کرے، متواتر حدیث کو نقل کیا آرامی اس نے. تم متواتر حدیث کے متعلق کہہ رہے ہو کہ اس کو کیسی جرأت ہوئی ہے کہ اس نے نقل کیا. متواتر کو نقل نہ کرے تو کیا نقل کرے؟ اگر متواتر بشرط بخاری و مسلم نہیں تو پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ ذہبی کو جب بھی کوئی حدیث نظر آتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضل میں، اس کو ایسا غصہ آ جاتا ہے کہ وہ لا یدری ما یقول، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ خود کیا کہہ رہا ہے. وربما سعن وسب ولعن من روى فضائل علی علیہ السلام، اور ہمیشہ یہ کیا کرتا ہے، سب کرتا ہے، لعنت کرتا ہے جو وہ روات جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت کو نقل کرتے ہیں. کما وقع له منه في غیر موضع في الميزان وطبقات الحفاظ، جیسے کہ اس سے کئی دفعہ سے صادر ہوئی ہیں کہاں پہ، میزان الاعتدال میں، طبقات الحفاظ، تحت ستارت ان الحدیث موضوع، وہ اس کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث جعلی ہے. میرے عزیزو، یہ محمد احمد ابن محمد ابن صدیق غماری بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یعنی ذہبی جو ہے، ذہبی 8ویں صدی کا عالم ہے، اس کی کتاب دیکھیں میزان الاعتدال، تاریخ الاسلام وغیرہ میں، کاشف میں، یہ جب بھی یہ اس کا کام ہی یہی ہے ذہبی کا، یہ حدیث دیکھتا ہے کہ اس راوی نے کون سی حدیث نقل کی ہے. اگر کوئی ایسا راوی ہو کہ اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضیلت میں حدیث نقل کی ہے، وہ کائناً من کان، وہ جو بھی ہو اس کی وہ تجریح کرتا ہے، جرح کرتا ہے، کوئی بہانہ لے کے آ جاتا ہے اس کی جرح کرتا ہے. یعنی اس شخص کو یہ جانتا بھی نہیں نا. روات گزرے ہیں مثلا 2 صدی میں، 1 صدی میں، 3 صدی میں، ذہبی کے زمانے سے 400 سال، 500 سال، 600 سال پہلے. یعنی اس کا نہ ذہبی اس کو جانتا ہے، نہ ذہبی کا دادا اس کو جانتا ہے. اتنے پرانے اس درمیان فاصلہ ہے، زمانی فاصلہ ہے نا، 400-500 سال پہلے آدمی گزرا ہے. اس کے متعلق کہتا ہے یہ ضعیف ہے، یا مثلا یہ منکر ہے، یا مثلا یہ کذاب ہے، جھوٹا آدمی. کیسے کہتا ہے وہی اس کے سب جو ہے وہ حدیث جا کے دیکھتا ہے. جو شخص فضیلت اہل بیت علیہ السلام نقل کرتا ہے اس کے حدیث کو تضعیف کرتا ہے، جرح کرتا ہے. اچھا، ہم نے کہا کہ ان کے محدثین کیا تھے، جماعت عمریہ کے محدثین متعصب، ٹھیک ہے نا، جماعت عمریہ کے محدثین متعصب. تعصب کے ہم اس کم وقت میں یہی 2 مثال دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ مثال دینا اب بھی وقت ختم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹس کی پالیسی یہ بھی نہیں تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق کوئی حدیث نقل نہ کیا جائے. اس کے کتنی مثالیں زیادہ ہیں. بنی امیہ کے زمانے میں، حجاج ابن یوسف کے زمانے میں، اس کے بعد بنی عباس کے زمانے میں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. بنی عباس کے زمانے منصور
جو عبداللہ ابن محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب جو خلیفہ ہے جماعت عمریہ کے بنی عباس کا، منصور دوانقی جس کو بولتے ہیں، اس کا سلیمان ابن مہران اعمش کے ساتھ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے مناقب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، تالیف الحافظ ابو الحسن ابن مغازلی، متوفی سنہ 443. یہ کتاب ایک وہابی آدمی نے الوداعی، دکتر الوداعی نے اس کو جو ہے چھاپا ہے، تحقیق کی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 197 میں حدیث الاعمش والمنصور، اعمش اور منصور کی حدیث، اعمش اور منصور کے درمیان جو گفتگو ہوا ہے. یہ بنی عباس کا زمانہ، اور یہ منصور دوانقی جو ہے عبداللہ ابن عباس کا پوتا ہے. توقع سے یہی ہے کہ آپ بنی عباس کے ہیں، آپ بنی امیہ کے سے نہیں ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام بنی ہاشم کا سب سے بزرگ انسان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ ان کی عزت کریں. لیکن بالعکس وہ سیاسی مقاصد کے بنا پر بنی عباس نہیں چاہتے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں، یہ اور یا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو نیچے کیا جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ عباس کو اوپر کیا جائے. اس کی سیاست یہی تھی. اور اس لیے اس کی وجہ میں نے بتایا تھا نا، جو بحث نکاح سیدہ میں تھا، کہ بنی الحسن جو تھے وہ چیلنج کرتے تھے بنی عباس کو. بنی الحسن، امام حسن علیہ السلام کے اولاد جو تھے وہ چیلنج کرتے تھے ان کی کہ خلافت ہمارا حق ہے. بلکہ بنی عباس نے شروع میں بیعت کی تھی نفس زکیہ کے ساتھ، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی تھی ان لوگوں نے. اصل خلافت تو ان کا حق بنتا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کیا تھا، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، علماء بھی ان کے ساتھ تھے، اور زیدیوں کے ساتھ تھے لوگ. یہ نفس زکیہ بھی زیدی تھا، امامت کے مدعی تھے، مہدی ہونے کا مدعی ادعا کرتے تھے. تو اس لیے جو ہے یہ لوگ نہیں چاہتے تھے میرے عزیزوں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل معروف و مشہور ہو جائے. ان کے سیاسی مقصد یہی تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ابو بکر عمر کو امیر المؤمنین علیہ السلام سے بہتر دکھایا جائے تاکہ ان کا اپنا جو ہے قبضہ حکومت پر، ان کا اپنی حقداری حکومت پہ لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہو سکے. کیونکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا اور ان کے افضلیت کا اگر اعتراف کیا گیا تو پھر ان کے اولاد جو ہیں ان کے سیاسی مقاصد میں ان کا فائدہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی نا؟ گرچہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سیاست کے پیچھے نہیں تھے کہ وہ انقلاب کر دیں یا حکومت کر دیں یا بنی عباس کا تختہ الٹا دیں، لیکن یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ سادات بن الحسن کی وجہ سے، کہ زیدیوں کی وجہ سے، کہ وہ لوگ انقلاب کرنے کے چکر میں تھے. اچھا، یہاں پہ روایت نمبر 188 کو 3 طریق کے ساتھ روایت کی ابن مغازلی نے. یہ پہلا طریق پچھلے صفحے میں، دوسرا طریق اور تیسرا طریق. روایت کرتے ہیں کن سے؟ سلیمان ابن مہران اعمش. سلیمان ابن مہران اعمش کہتا ہے کہ ایک رات کو میرے پاس رسول آیا، پیغام لینے والا آیا منصور کا، کہ خلیفہ تجھے بلا رہے ہیں. تو مجھے بڑا ڈر گیا، خلیفہ اس رات کو مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کس لیے بلا رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس رات کے اس وقت مجھے بلا رہے ہیں ان يسألني عن فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فإن اخبرته قتلنی. مجھے رات کے اس وقت یہ بلا رہا ہے خلیفہ، لیکن بغداد میں اس زمانے کا سب سے بڑا عالم سلیمان بن مہران اعمش، اس کو بلایا جا رہا ہے، کس کے دربار میں بلایا جا رہا ہے. پوچھ رہا ہے کہ مجھے کس لیے خلیفہ نے بلایا ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. کہتا ہے میں نے خود سوچا کہ مجھے رات کو اس وقت بلا رہے ہیں، اس لیے بلا رہے ہیں کہ مجھے فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق پوچھیں. فإن اخبرته قتلنی، اور اگر میں ان کا بتاؤں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق فضیلت ان کو سناؤں، کہ حدیث سناؤں کہ یہ ان کی فضیلت میں یہ حدیث، مجھے قتل کر دیں گے. یہ واضح اعتراف ہے کہ بنی عباس کا بھی یہ پالیسی تھی کہ کوئی عالم کسی کو جرأت نہ ہو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو نقل کر دے. کوئی نقل کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو، سلیمان ابن مہران اعمش کیوں نہ ہو. تو کہتا ہے اسی وقت میں نے کیا غسل کیا، اپنا کفن پہنا اور میں نے حنوت کیا. ثم كتبت وصیتی، اس کے بعد وصیت بھی میں نے لکھی کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے مجھے اس وقت بلایا ہے خلیفہ نے، مجھے فضیلت کے متعلق پوچھے، میں جواب نہ دوں کہ میں نے اس کو پتہ ہے کہ حدیث میرے پاس موجود ہے، قبول نہیں کرے گا. جواب دوں تو قتل کر دے گا. بہرحال اس نے غسل کیا، کفن پہنا، حنوت لگایا اور کیا وصیت بھی لکھ کے چلا گیا. تم کہتا ہے میں وہ دربار میں گیا، خلیفہ نے مجھے دیکھا کہ قریب آ جاؤ. میں قریب گیا تو اس نے حنوت کا اس کو بو آ گئی، بو اس کے ناک میں آ گئی. تو اس نے کہا تو نے حنوت کیوں لگایا؟ تو میرے پاس آیا حنوت کیوں لگایا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے اس لیے حنوت لگایا، اس نے کہا اگر تو سچ نہ بتا تو مجھے قتل کر دوں گا. یا سلیمان ما هذه الرائحة، یہ بو کیا ہے؟ تصدقنی والا قتلتک، سچ بتاؤ
وإلا میں تجھے قتل کر دوں گا، منصور نے کہا۔ تو میں نے کہہ دیا کہ میں نے اسی لیے خنوت لگایا ہے کہ آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے فضیلت امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق پوچھیں گے، اور اگر میں نے نقل کیا تو آپ قتل کر دیں گے۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس کتنے حدیث ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضیلت میں، کتنے حدیث ہیں؟ تو اس نے پوچھا کہ اس نے مجھے قسم دی کہ میں کون ہوں، میں نے کہا آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ اپنے عباس کے بیٹے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ میں اہل بیت میں سے ہوں۔ ہاں آپ اہل بیت، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، چلو اہل بیت علیہ السلام کے واسطہ کہ میں ان کا رشتہ دار ہوں پیغمبر کا، مجھے بتاؤ کہ تیرے پاس کتنے حدیث ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو میں نے کہا کہ میرے پاس 10,000 حدیث ہیں، 10,000 حدیث ہیں۔ تو اس نے کہا، تو خلیفہ نے کہا کہ میرے پاس 2 حدیث ہیں، ایسے حدیث ہیں جو تیرے 10,000 حدیث سے بھی بہتر ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضل میں، لیکن اس نے کیا کہا، شرط لگایا، دیکھو فَإِنْ حَلَفْتَ لِي أَنْ لَا تَرْوِيَهُمَا لِأَحَدٍ مِّنَ الشِّيعَةِ حَدَّثْتُكَ بِهِمَا فَقُلْتُ لا أحلف ولا أخبر بهما أحدا۔ خلیفہ نے کہا کہ منصور نے کہا میرے پاس 2 حدیث ایسے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں جو تیرے 10,000 حدیث سے بھی بہتر، لیکن ایک شرط ہے کہ تو وعدہ کر دے اور قسم کھا لے، اعمش تو قسم کھا لے، وعدہ کر دے کہ 2 حدیث کو کبھی کسی شیعہ کو نہ سناؤ گے، صرف نواسب کو سنانا چاہو تو نواسب کو سناؤ، محبین امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہ سناؤ تاکہ یہ حدیث پھیل نہ جائے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں قسم کھاتا ہوں۔ تو پھر اس نے مجھے 2 بہت طویل حدیث ہیں یہاں پہ اس نے نقل کیا منصور نے وہاں پہ۔ دیکھیں میرے عزیزوں کہ کتنی واضح پالیسی ہے گورنمنٹ کی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں حدیث نقل نہ کیا جائے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں حدیث نقل نہ کیا جائے۔ کوئی حدیث نقل کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، حدیث نقل کرتا ہے تو قتل کیا جاتا ہے۔ جماعت عمریہ کے ایک بہت بڑے، اس کے تو بہت سارے واقعات ہیں میرے عزیزوں، میں اب آپ کو کیا سناؤں۔ جماعت عمریہ کے بہت بڑے عالم ہیں حسن بصری، جو بنی امیہ کے زمانے میں تھے۔ حسن بصری میرے عزیزوں وہ شخصیت ملاحظہ فرمائی، سیر اعلام النبلاء میں ذہبی جو ہے انس بن مالک سے روایت کرتا ہے کہ انس بن مالک جو خود حرامی صحابی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے کہ مجھے احادیث بھول گئی ہیں، تم حسن بصری سے سیکھو، حسن بصری سے سیکھو۔ ملاحظہ فرمائی اس کے بہت فضائل بہت زیادہ ہے حسن بصری کے جماعت عمریہ کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک آدمی ملعون ہے حسن بصری، بنی امیہ کا جو ہے وہ چیلا تھا، لیکن ابھی میرے پاس وقت کم ہو رہا ہے تو میں سیر اعلام آپ کو نہیں دکھاؤں گا، اور اس کے جو فضائل سیر اعلام میں نقل کیے ہیں انہوں نے وہ نہیں دکھاؤں گا۔ ملاحظہ فرمائیے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال للحافظ المزی، المجلد السادس، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، سنہ 1985 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 124، یونس بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے پوچھا یا ابا سعید انک تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانک لم تدرکه، میں نے حسن بصری سے پوچھا حسن بصری حرامی تو بہت دفعہ کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درک نہیں کیا ہے، ادراک ہی نہیں کیا ہے، تو کیسے نقل کرتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حسن بصری نے کہا یا ابن اخی، بتیجے، لقد سألتنی عن شیء ما سألنی احد قبل، بتیجے تو نے ایک ایسے مسئلے سے پوچھا ہے کہ آپ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا، یعنی ایسے زمانے میں رہتے تھے سب لوگ بھی بے وقوف۔ حسن بصری جو ہے اس کی ولادت عمر کے خلافت کے انتہا میں ہوئی ہے، عمر کے خلافت کے انتہا میں حسن بصری کی ولادت ہوئی مدینے میں، یعنی عمر کے خلافت کے 2 سال اس نے دیکھے ہیں، اس کے بعد 12 سال کچھ عثمان کی خلافت ہے، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے شہادت کے وقت اس کی عمر جو ہے تقریباً 18-19 سال اس کی عمر تھی حسن بصری کی۔ تو اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے حدیث نقل کی ہے، اور جماعت عمریہ کے حفاظ حافظ ابن حجر عسقلانی، حافظ ابن حجر حیتمی مکی، یوسف مزی، یہ سب اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس کی حدیث صحیح ہے، اس نے ملاقات کی، چونکہ شہادت کے وقت اس کی عمر 19 سال تھی، اور یہ کافی جو ہے حسن بصری جو ہے کافی تیز ذہین لائق انسان تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے ایسا سوال کیا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا ہے، یعنی تو ایسے زمانے میں رہتا تھا کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اس کی عمر اتنی نہیں ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اور یہ حدیث نقل کرتا ہے ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خود حسن بصری کہتا ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا ابھی تک نہیں، کسی نے مجھ سے ابھی تک پوچھا نہیں کہ میں یہ حدیث کیسے نقل کرتا ہوں۔ ولولا منزلتک منی ما اخبرتک، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، اگر آپ سے پیار نہ ہوتا میں آپ کے سوال کا جواب بھی نہیں دیتا۔ انی فی زمان کما ترى وکان فی عمل الحجاج، اس نے کہا کہ آپ کو ہماری مجبوری کا پتہ ہے، حسن بصری نے کہا ہم ایسے زمانے میں رہتے ہیں
مجبوریوں کا تو تجھے پتہ ہے. اور وہ کون سا زمانہ تھا؟ حجاج ابن یوسف بنی امیہ کا دوران. مجبوری کا پتہ ہے. اچھا کل شیء سمعتنی اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فهو عن علی بن ابی طالب علیہ السلام. جب بھی تم مجھ سے سن لے، جب میں آپ کو بتاؤں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. غیر، لیکن مسئلہ یہ ہے، مجبوری ہے، انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیا، ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ ہم اس کا نام بھی نہیں لے سکتے. لا الہ، یعنی اتنی سختی ہے، دیکھیں اتنی سختی ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم امیر المؤمنین علیہ السلام کی مدح نہیں بیان کرنا چاہتا کوئی کہ ان کی فضیلت بیان کرے، نہیں، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ اس کو جرأت نہیں ہے. کہتا ہے کہ جب میں مجھ سے سنو کہ میں نے کہا کہ مرسل میں نے نقل کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا. لیکن زمانہ ایسا ہے کہ ہم ان کا نام نہیں لے سکتے. زمانہ ایسا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے، دیکھ غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیا، میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا، میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا. یہ سلیمان ابن مہران اعمش، معاف کیجیے گا، حسن بصری، ان کی کتب بڑی پڑی ہیں حسن بصری کے احادیث سے. پھر اسی روایت کو دوسری سند کے ساتھ بھی صفحہ نمبر 125 میں حافظ یوسف مزی نقل کرتا ہے. یہ کتاب ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، چھاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1988 میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہ روایت نقل کرتا ہے، کہتا ہے ہم نے حسن بصری سے پوچھا یا ابا سعید بلغنا انک تقول لو کان علی یاکل من حشف المدینہ لکان خیرا مما صنع. ہم نے حسن بصری سے کہا کہ حسن بصری، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق یہ کہا کہ اگر امیر المؤمنین یعنی علی، اس نے لفظ علی ہے یہاں پر، سلام من اللہ علیہ، سلام من اللہ علیہ، صلوات من ربہ علیہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد. میں لفظ امیر المؤمنین علیہ السلام استعمال کرتا ہوں، لیکن وہ لوگ صرف نام ذکر کرتے ہیں. اچھا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ لو کان علی سلام من اللہ علیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام مدینے میں رہتے ہیں اور وہاں پہ حشف کھاتے. حشف کس کو بولتے ہیں؟ حشف اس کھجور کو بولتے ہیں جس کے کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے، کوئی ذائقہ ہی نہیں، سب سے بیکار کھجور جو بالکل لکڑی کی طرح ہے. اس سے بہتر تھا کہ وہ مدینے میں رہتے ہیں، حشف کھاتے ہیں، وہ کھجور جو بالکل جانوروں کو کھلائے. لیکن وہ یہ کام جو انہوں نے کیا یہ کام نہ کرتے. کام کیا اس نے عائشہ سے لڑائی کی ہے، طلحہ زبیر سے لڑائی کی ہے، معاویہ سے لڑائی، یہ کام نہ کرتے، بس مدینے میں رہتے وہی اللہ اللہ کرتے اور حشف کھاتے. تو آپ نے یہ کہا، تو اس نے حسن بصری نے کہا یا ابن اخی کلمۃ باطل حقنت بها دما، میں نے اپنا جان بچایا بھائی، میں نے کلمہ، یہ بات میں نے، ٹھیک ہے میں نے یہ بات کہی ہے، کلام باطل ہے، میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق میں نے نحس کلمات، یہ غلط کلمات بولے ہیں، لیکن میں نے اپنا جان بچایا ہے، میں نے جان بچایا اپنا. الاخبار الموفقیات لزبیر بن بکار، متوفا سنہ 256، چھاپ عالم الکتب. یہاں پر بھی صفحہ نمبر 167 میں یہی روایت ہے. یا ابن اخی کلمۃ باطل حقنت بها دمی، اے میرے بات بھائی، میں نے یہ جملہ جو کہا ہے، میں نے جملہ جو کہا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف میں نے بکواس کی ہے، تو میں نے اپنا جان بچانے کے لیے کی. تو میرے عزیزو، ایک طرف سے یہ مختصر ہم نے بتایا ہے، بنی امیہ ایسے بچوں کو قتل کرتے تھے جن کا نام علی ہوتا تھا، اس کو قتل کرتے تھے. ان کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے بڑے علماء، ان کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے نام لے لیں. ٹھیک ہے نا، یہ حکومت کی پالیسی. اس کے علاوہ ان کے علماء خود متعصب تھے، ان کے حرامی علماء خود متعصب تھے، جیسے ابھی ہم نے ابی داؤد سجستانی کا سنا ہے. اس کے علاوہ میرے عزیزو، ان کے عوام جو تھے نا، ان کے عوام کی کیا تعصب ہے میں آپ کو سناؤں. میں مختصر کر کے بہت یہ باتیں آپ کو سناتا ہوں، یہ باتیں بہت طویل ہیں، اس کے باتوں کے دلائل بہت زیادہ ہیں. عوام کے تعصب دیکھیے میرے عزیزو، یہ کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، جزء ثالث، چھاپ حیدرآباد دکن. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، ابن سقہ الامام الحافظ الامام محدث واسط، شہر واسط عراق میں سب سے بڑا، اس زمانے میں سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا عالم تھا ابن سقہ. وہاں یہاں پہ اس کا واقعہ نقل کرتے ہیں، واتفق انه املا حديث الطير فلم تحتمله بنفوسهم فوثبوا به واقاموه وغسلوا موضعه. ایک دفعہ انہوں نے اپنے مجلس درس میں، مجلس املاء حدیث میں، انہوں نے حدیث طیر، وہی حدیث جو متواتر ہے، ابھی ہم نے آپ کو سنایا، انہوں نے وہی حدیث سنایا لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو. شاگردوں نے ان کی پٹائی کر دی، فوثبوا بھی پٹائی کر دی اپنے استاد خوب، پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے بگا دیا مسجد سے، نکل جا یہاں سے کتے. حدیث طیر روایت کرتا ہے. اور وغسلوا موضعه، وہاں پہ جو جگہ بیٹھتا تھا کہاں یہ جگہ نجس ہو چکا ہے. مجلس کو وہاں پہ اس کا جو سیٹ تھا جہاں پہ استاد بیٹھتا تھا، اس نے حدیث طیر وہاں سے سنا ہے، اس کو وہاں پہ انہوں نے غسل کیا، اس کو دھویا ہے. اس کے بعد فمضى ولزم بیته ولم يحد، اس کے بعد اس بیچارے کا کچھ بنا ہی نہیں. پھر وہ اپنے شہر کا جو سب سے بڑا عالم تھا وہ خانہ نشین ہو گیا. گھر میں بیٹھا اللہ اللہ کرو،
لوگوں شاگردوں نے جب پٹائی کی ہے، کیوں اس نے پٹائی کی؟ حدیث طیر سنایا اس نے، حدیث طیر، وہ حدیث جس کے متعلق ذہبی نبی ہے کہ اس کے طرق بہت ہی زیادہ ہیں متواتر. کیوں؟ احبیت امیر المؤمنین علیہ السلام. ولم يحدث احدا من الواسطین فلذا قل حدیثه عندهم. اس کے بعد اس نے کبھی حدیث نقل نہیں کی اپنے شہر میں، اس لیے اس کے حدیث وہ اہل واسط کے پاس، واسط کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک بہت کم ہے. اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں اگر ہم آپ کو سنانا چاہیں میرے عزیزوں. بس کیا بنا؟ علماء خود متعصب، عوام بھی متعصب، گورنمنٹ بھی متعصب. گورنمنٹ. اس کے علاوہ ایک اور میں عنصر آپ کو سناؤں. یہ کتاب ہے مجموعۃ الفتاوی لشیخ الالحاد ابن تیمیہ الحرانی، مجلد نمبر 20. کتاب چھپی ہے، سند نہیں لکھا یہاں پہ، صفحہ نمبر 129 یہاں پہ کہ مجتہدین کے فتاوی ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتے ہیں، بلکہ حدیث کے خلاف کیوں وہ فتوا دیتے ہیں. وہ کہتا ہے اس کے کئی وجوہات ہیں. پہلی سبب یہ ہے کہ ان کو حدیث، بعض مجتہدین کو حدیث کا نہیں پتہ، حدیث ان کو نہیں پہنچی ہوئی ہوتی ہے. اس کی مثال کس کو دیتا ہے؟ پہلی ابو بکر. مجتہدین، بس ایک ہی بات ہے، کاش میرے پاس وقت ہوتا کہ میں آپ کو یہ سب واقعات پوری طرح سے تفصیل کے ساتھ سناتا. مجتہدین نص کے خلاف فتوا کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے وجوہات کی یہ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو حدیث کا نہیں معلوم، ان کو حدیث ان کو نہیں معلوم. میں پہلی مثال دیتا ہے کہ اس کا ابو بکر اس سے میراث جدہ جب پوچھا گیا تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم. نہ، اللہ کی کتاب، وہ آرامی آدمی میراث جدہ، وہی اب ان کے کتب میں موجود ہے کہ ابو بکر خود کہتا ہے فَإِنَّ فِي نَفْسِ مِنْهَا لَهَا حَاجَةٌ. یا کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوتا، کیونکہ مجھے اس کی حاجت ہے میراث جدہ کی. نانی اور دادی کی جو میراث ہے، نانی اور دادی کی جو میراث ہے، کوئی شخص مر جاتا ہے اس کے نانی کو اور اس کے دادی کو کتنا میراث ہے. تو مجھے یہ سوال مجھے نہیں معلوم، مجھے اس کی حاجت ہے. جو تجھے حاجت ہے وہ تجھے نہیں معلوم، اور تجھے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تو ہے نہیں، اس سے تجھے میراث نہیں ملتا، اس کا تجھے پتہ ہے. آرامی آدمی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. جس کا تجھے حاجت ہے، احتیاج ہے، نیڈ ہے، ضرورت ہے، وہ تجھے نہیں معلوم، وہ تجھے نہیں سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جس کی تجھے حاجت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رشتہ دار نہیں ہے، نہ چچا ہے، نہ چچا زاد بھائی ہے، نہ کچھ داماد، کچھ بھی، تجھے تو میراث ملنے والی نہیں، اس کا تجھے پتہ ہے. اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث ملنے والی ہے، ان کی اکلوتی بیٹی، ان کو اس حدیث کا نہیں معلوم. نحن معاشر الانبیاء لا نورث. یہ عجیب کرشمے ہیں مسلمانوں کے، ٹھیک ہے نا. تو وہ مثالیں دیتے ہیں. پہلی بات ابو بکر، پھر اس کے عمر بن الخطاب کے، کہ عمر بن الخطاب کو فلاں مسئلہ یا فلاں مسئلہ. اس کے بعد عثمان کہ مجتہدین جو ہیں نص کے خلاف فتوے دیتے ہیں. کیوں؟ حدیث کا نہیں پتہ ہوتا ان کا. اچھا، اسی میں سلسلے میں جا کر بہت وقت نہیں ہے عزیزوں، میں نے ابھی وقت، یہ مجلس ختم کرنا ہے، پروگرام ختم کرنا ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کہتا ہے فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ صَحِيحٍ قَدْ بَلَغَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَوْ إِمَامًا مُعَيَّنًا فَهُوَ مُخْطِئٌ خَطَأً فَاحِشًا قَبِيحًا. کہتا ہے کہ سب احادیث سب علماء کو نہیں معلوم، سب احادیث سب علماء کو نہیں معلوم. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلان حدیث معین، فلان حدیث یا سب حدیث صحیح حدیث فلان عالم کو پتہ ہونا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، وہ خطا کار ہے. احادیث بہت زیادہ ہیں، اور پرانے زمانے میں تو احادیث اور ہی زیادہ ہوتی تھی، وہ احادیث کم ہو گئی ہمارے زمانے میں. تو اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے تو وہ بہت باطل ہی بات کہتا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدوانين اعلم بالسنه من المتاخرين بكثير لان كثيرا مما بلغهم او صح انهم لا يبلغنا الا عن مجهول او باسناد منقطع او لا يبلغنا بالكليه. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ابھی ہیں، ان کتابوں سے ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو حدیث کا زیادہ علم تھا، کیونکہ ان کے پاس بہت ساری احادیث تھیں جو صحیح سند کے پاس تھیں، ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ نہیں پہنچی، مجہول سند یا منقطع سند کے پاس پہنچی ہیں، یا بالکل ہمیں نہیں پہنچی ہیں. صریح ہے اس کلم کس بات پر کہ احادیث ضائع ہو چکی، حدیث کا نقصان ہو چکا ہے، احادیث کم ہوتی گئی. ٹھیک ہے نا میرے عزیزو. میں بہت مختصر، میں نے کیونکہ 8 بلکہ 10 بجے یہاں پہ پروگرام کرنا ہے فارسی زبان میں، پھر اس کے بعد عربی زبان میں. یہ کتاب ہے الانتصار للسلف الاخیار بقلم محمد محب الدین ابو زید. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے عزیزو، كذلك فإن كثيرا من كتب المسلمين قد فقدت على مر الزمان بسبب عواد الحروب والأيام وتفريط المسلمين وغفلتهم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن كمية الكتب المفقودات تساوي أضعاف كمية الكتب الموجودة. کہتے ہیں حدیث کی کتب بہت ضائع ہو چکی ہیں، جو کتابیں ضائع ہو چکی ہیں، مفقود کتابیں ہیں، موجود کتابوں سے کہیں زیادہ ہے. بات یہ ہے میرے عزیزو، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم حاکم نیشابوری شہادت دیتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث متواتر ہے.
متواتر ہے۔ ان باتوں کا اگر آپ ذہن میں رکھیے، پہلی بات ان کے علماء ہمیشہ متعصب رہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو نقل نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری بات گورنمنٹوں کی پالیسیاں بھی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل نقل نہ کیے جائیں۔ تیسری بات عوام کا بھی یہ تعصب ہے۔ چوتھی بات یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے احادیث ضائع ہو چکے ہیں، مفقود ہو چکی ہیں۔ تو ان کو اگر ان باتوں کو مد نظر رکھیں تو ثابت ہے کہ حاکم کی جو شہادت ہے کہ سنہ 321 ہجری میں اس کی پیدا ولادت ہے، اس زمانے میں یہ حدیث بہت زیادہ ہوئی وہ جماعت عمریہ کے پاس، یہ بالکل صحیح بات ہے، اور اس کے اسباب و عوامل بہت زیادہ ہیں۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں آپ سلامت سے ہوں، خیریت سے ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے بہترین شیوعوں میں شامل فرمائے، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ نے استفادہ کیا ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا حافظ آپ سب کا۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی۔